اور میں نے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا کہ تو عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو جب تک میری ذمہ داری تھی میں ان کا نگران تھا، جب تک ان میں رہا میں نے نگرانی کی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور پھر دوسری جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 159 ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو ہے وہ دوسری گواہی جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ اس کا جزاک اللہ خیر۔ جی شاہ جی السلام علیکم۔ اور جی جی ایک سوال، ایک کوشچن ادھر اٹھتا ہے۔ یہ کون چوہان صاحب ہے؟ نہیں میں یہ باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب۔ تو جی باجوہ صاحب وہ جو سورہ یوسف والا سوال آپ کے اوپر قرض تھا وہ آپ نے نہیں بتایا، جواب نہیں دیا۔ کرتے ہیں اس پہ بھی بات۔ ادھر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، اصل میں ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سورۃ آل عمران کی جو ورس نمبر 56 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک رافعک الیہ، جب ادھر آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، واہ ہے بیچ میں۔ جی ورافعک الیہ، یہ میں نے کہا میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں اور پھر تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لے لیا، وہی اب اس کے بعد قیامت آ گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے مجھے فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، جب تم نے مجھے پورا پورا لے لیا، کنت انت رقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر تو ہی نگران ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں، جب پورا پورا اٹھا لیا ادھر، فلما توفیتنی پورا پورا اٹھا لیا، ابھی فوت نہیں ہوئے بقول آپ کے، کیونکہ توفیتنی پورا پورا لے لیا نا، مارا تو ہے نہیں، آپ تو کہتے ہیں مارنے کے لیے تو موت کا لفظ ہونا چاہیے، تو جب پورا پورا اٹھا لیا تو وہی بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا تو پھر بھی میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ جب وہ واپس آئیں گے میں کچھ نہیں جانتا کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتا کدھر ہے، بھی کنتا انت رقیب علیہم، بھی تو ہی ان پہ نگران ہے نا، نگرانی کی نبی دوبارہ آتا ہے تو نبی بھی قوم پہ نگران ہوتا ہے نا، نگرانی کی بات ہے نا، نہیں جانتا کی بات کہاں ہے، یہ نگرانی نبی کے ذمہ بھی نگرانی ہوتی ہے نا کہ وہ غلط عقیدہ نہ رکھے۔ اس کا جواب میں پہلے 109 میں دے چکا ہوں۔ انبیاء کہہ رہے لا علم پہلے ہم ادھر پہلے ہم مکالمے کی بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ جواب طلبی ہو رہی ہے نا، تو کیا جواب ہے ان کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کے بعد میں ان پہ نگران نہیں رہا، صرف تو ہی نگران رہا ہے، لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو وہ دوبارہ ان پہ نگران ہوتے ہیں۔ پھر جب ادھر مینشن کرنا چاہیے تھا کہ جب پہلے پورا پورا لے لیا تو انہوں نے یہ عقیدہ غلط گاڑ لیا، لیکن جب میں دوبارہ آیا تو میں نے ان کی کریکشن کی، پھر تو اب تم نے موت دے دی، پھر تو ہی ان کے اوپر نگران ہے۔ بات پھر ایسے بنتی ہے، بات مکمل ہوگی آپ کی۔ پورا پورا لینے کے بعد تکرار نہ کرے نا باجوہ، جی یہ ہے بس، آپ تو 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ دیکھیے رقیب کا لفظ ہی بتا رہا، نگران آپ نے خود ترجمہ کر دیا۔ تو بالکل جب عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں نہیں ہے تو نگران نہیں، اتنی سی بات ہے۔ جب تک میں رقیب تھا میں رقیب تھا، جب تک میں رہا میں شہید تھا، اب کون رقیب ہے؟ اچھا اب یہ بتائیں کہ پہلے اللہ رقیب نہیں تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے اس وقت اللہ رقیب تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے بتائیے۔ اللہ تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت کا لیکن نہیں، ابھی لانا اس پہ رکیں، اس پہ نہیں یار ایسا تو نہ کرے باجوہ صاحب، یعنی کہ پورا پورا لینے کے بعد وہ واپس آئے ہی نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب اللہ رقیب، میری بات تو سننا جی، پہلے، اللہ اب رقیب ہے تو اللہ پہلے بھی رقیب تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تب بھی اللہ رقیب تھا کہ نہیں تھا؟ جی اللہ پہلے بھی رقیب تھا، اللہ کی صفت دائمی ہے یا معاذ اللہ عارضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو صفت دائمی ہے، دائمی ہے۔ اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بھی نگران ہوتا ہے جب ان میں ہوتا ہے اپنی قوم میں، اپنی قوم میں اپنی قوم میں ڈیوٹی نگرانی، بالکل عیسیٰ علیہ السلام درست فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے انت قلت للناس،
پہلے للناس کا ہم نے تعین کرنا ہے سیاق و سباق سے اس مقام پر. یہ جو للناس اس سے مراد پوری انسانیت ہے یا وہ براہ راست جو ان کے مخاطبین تھے، جو ان کی قوم تھی، جو بنی اسرائیل تھے وہ تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ للناس کہنے کے باوجود وہی افراد ہیں. مثلا آج کے دور نائٹ رائڈر صاحب کینیڈا میں ہے، تو ان سے پوچھوں گا آپ کدھر تھے؟ یار وہ میں پبلک میں تھا. تو کیا وہ پبلک پوری دنیا کی، پوری یورپ برطانیہ کی بھی پبلک ہوگی؟ نہیں، وہ سیاق و سباق دیکھا جائے گا، دائرہ دیکھا جائے گا. لفظ لوگ بولیں گے، یار میں وہ لوگوں میں تھا. تو گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر جو پوچھا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا جب سیکنڈ کمنگ ہے، وہ دوسری جو گواہی ہے وہ بھی موجود ہوا، جو گواہی ہے وہ بھی موجود ہوا، من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. تو یہ جو دوسری شہادت ہے وہ قرآن مجید میں سیکنڈ کمنگ کی وہاں پر موجود ہے. تو وہاں جو آپ نے ایک اہم نقطہ، اللہ تو اس وقت بھی رقیب تھا. تو رقیب اللہ تعالیٰ یہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ یا اللہ اس وقت میں رقیب تھا تو نہیں تھا، اب میں رقیب، اب تو رقیب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے ہے. تو وہ ہے کہ یا اللہ جب تک میں تھا میں نے ڈیوٹی نبھائی، اپنی بھرپور ڈیوٹی نبھائی ہے، اور تو ہر لمحے رقیب ہے. تو یہ معاملہ ہے. جی اب آپ سوال کر لیں جو یہ سوال یہ ہے کہ فلما توفیتنی کا ادھر ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جب تو نے مجھے وفات دے دی کہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا؟ یہ ہے سوال. جب تو نے پورا پورا لے لی، بھی وفات نہیں دی، یہاں پہ نہیں وفات، ٹھیک ہے نا، وفات نہیں ہے. موت وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وفات دی ہی نہیں ہاں. تو پورا پورا لے لیا، تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی پورا پورا لینے کے بعد ان پہ نگران رہا ہی نہیں. کن پر؟ اپنی قوم پر، اپنی کن قوم پر؟ پر، کن پر؟ اپنی قوم بنی اسرائیل. وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں نا. وہ بھی ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو مجھے گیا، پتہ مسئلہ ہی حل ہو گیا نہیں، نا، میری مسئلہ بات حل ہو سنیے گیا. نا. اب ہم ساتھ دوسری آیت پورا ملاتے ہیں پورا نا. لینے کے نہیں، دوسری آیت پہ ہم بعد میں جائیں گے نا، نہیں پہلے اس بات کا میں بھی جانا فیصلہ کر دونوں لیں. کا. دیکھیں یہ آیت ہے ہی جو سوال ہی ان پیدا کا ہوتا ہے کہ یہ حلفیہ بیان یہ بیان توفیتنی سے پہلے والی آیت ہے نا. اب توفیتنی کے بعد والی پر آتے، وہ کہاں ہے؟ وہ ہے جہاں موت کا ذکر، یہاں موت کا ذکر نہیں ہے. اب ہم وہاں لیتے جہاں موت کا ذکر ہے، وہ ہے سورہ نساء کی 159 جہاں موت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں موت وَإِن کا مِّنْ ذکر أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہاں موت کا لفظ نہیں ہے، نہیں. لازم بات ان کا اٹھایا جانا ہے. میں کہہ رہا جہاں ہوں موت کہ کا لفظ نہیں، رک جائے نا، رک جائے، آپ کو ٹائم دوں گا، بولے آرام سے. تو جہاں یہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہاں موت کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر توفیتا نہیں ہے، حقیقی معنی موت نہیں ہے. جہاں لیں گے مجازی معنی لیں گے، قرینہ لیں گے، یہاں قرینہ موت کا بن ہی نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن نے واضح موت کا لفظ بیان کر دیا سورہ نساء کی 159 میں، تو جہاں موت ہے وہاں آگے اختتام ہوتا ہے بندے کی زندگی کا موت کا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ابھی موت تو ہے ہی نہیں. 117 جو ہے فلما توفیتنی موت نہیں ہے، موت ہے 159 نساء میں. تو یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے، وضاحت کر دیتی ہے کہ جہاں توفیتنی ہے وہاں پورا پورا لے لیا، وہاں اٹھا لیا. اور پھر کوئی سوال کرے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی موت کہاں ہے، تو وہ ما قاتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. وہاں جو رفع ہوا اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. تو مسئلہ تو حل ہو گیا. وہ جو 117 ہے وہ جو بنی اسرائیل کی طرف ان کی رسالت تھی، اس ذمہ داری کا پوچھا گیا، اور جب ان کا رفع کر دیا گیا، دیکھیے قرآن پاک کا پورا مضمون مکمل ہو گیا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہاں قتل کی نفی کی، رفع کر دیا گیا، اور رفع ہونے کے بعد پھر جب وہ آئیں گے تو موت سے پہلے اہل ایمان ان پر ایمان لے آئیں گے. جی باجوہ صاحب آپ بولیے.
دیکھیے ہم تو ادھر بھی توفیتانی کا ترجمہ موت کرتے ہیں، اور یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ میں بھی موت کا ہی ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ چونکہ وہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد دوبارہ آئے ہی نہیں، تو یہ ان کا جواب درست بنتا ہے کہ مجھے اس کے بعد پتہ ہی نہیں. تو ہمارا تو معاملہ جو ہے، جس طریقے سے ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے اس سے ٹکرا نہیں رہی. لیکن ادھر جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں میں اس کو لے کے چل رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں اور اس کے بعد میں تمہیں اپنی طرف اٹھا کے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جب اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واپس بھی آئیں گے. جب واپس آئیں گے پھر موت ہوگی، پھر قیامت آئے گی. ٹھیک ہے، اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے جب اپنی قوم کی طرف آئے تو ان پہ تو نگران تھے، انہوں نے وہی بات کہی جو اللہ نے ان کو بتائی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ترجمے کے مطابق جب پورا پورا لے لیا، مارا نہیں، اور پھر جب دوبارہ بھیجا قیامت سے پہلے، تو پھر وہ دوبارہ بھی تو اپنی قوم کے اوپر نگران بنا دیے گئے نا. تو پھر انہوں نے ان کے بعد عقیدے کی کریکشن کی. تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھئی جب تم نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں، جبکہ ان کو پتہ چل جائے گا نا جب وہ آئیں گے، اور قیامت تو آنی ہے بعد میں بالکل. تو وہ لا علمی کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو تو موت آئی ہی نہیں بقول آپ کے. جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ان کے جو بعد عقائد ہیں ان سب کا ان کو پتہ چل جائے گا. یہ میرا سوال یہ ہے، ادھر میں آپ سے یہ کر رہا ہوں اس معاملے میں، یہ میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پورا پورا لینے کا ترجمہ چونکہ کرتے ہیں، موت کا تو کرتے ہی نہیں تو فیتانی کا. تو جب پورا پورا لے لیا تو وہ واپس ہی نہیں آئے کیونکہ ان کو پتہ ہی اب نہیں آپ چلا نے قیامت بھی آ گئی. ایک بات کو 5 مرتبہ کر رہا ہے. نہیں، لیکن آپ اس بات کو اوہ یار، ایک عقل مند بندہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ اس کو ٹائم ویسٹ کرنا. آپ نے دیکھیں اسی بات کو آپ کتنی دفعہ کر رہے ہیں. کر لے مکمل جی طرح کرنا. میں نے مکمل کر لی ہے، لیکن آپ یہ مجھے لیکن اس بات مکمل کا کرنے کے جواب بعد نہیں دے رہے نا. لیکن تو نہیں ہوتی. جی کہ ہوتی ہے؟ جی شعیب کریں. باجوہ صاحب کر لیں، اور بھی 2 منٹ لگا لیں. جی میں صرف وہی 1 یا 2 منٹ لگاؤں یا 10 منٹ لگاؤں. پھر نہ 10 منٹ نہ لگائے تو نا. پھر جب پورا پورا تو لے شکر لیا ہے تو دوبارہ شکر ہے واپس آپ کو پتہ بھیجا ہی چل نہیں. گیا. آپ شاہ صاحب کو جواب دینے جی دیں. اچھا، پہلی بات ہے کہ آپ نے مجھے بتانا لا علمی. ابھی تک آپ نے مجھے لا علمی کا لفظ نہیں دکھایا کہ لا علمی کہاں ہے. میں نے سورہ مائدہ کی 109 ہے، اگر آپ وہ بھی کھول کر پڑھ لیں نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ سوال صرف اکیلے عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ سوال تمام انبیاء کرام سے بھی کیا گیا. سورہ آل عمران سورہ مائدہ 109، اس کا جواب دینا ہے آپ نے مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجیبتم. اس دن جب اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور پوچھے گا تمہاری امتوں نے جب تم نے ان کو دعوت دی تو تمہیں کیا جواب ملا. اب یہ جو آپ علم اور لا علم کی بات کرتے ہیں، کیا انبیاء کرام کو جو قوموں نے جواب دیا ان کو خبر ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، سورہ اعراف پڑھ کے، سورہ ہود پڑھ کے، سورہ قصص پڑھ کے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں صریحاً. انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. حالانکہ یہ انبیاء کرام کا لا علم لنا، یہ وہی ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. صحابہ کو خبر ہونے کے باوجود وہ کیا جواب دیا کرتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ ادب کا طریقہ ہے، جو ادب والے ہیں وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی تہ تک اور گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں. اب اسی طرح سے قیامت کے دن یہاں سے اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے 110 سے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ. یہ مکالمہ 110 میں بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو حواری ہیں
ان کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ حواریوں کو ہم نے یہ کہا، اور اس کے بعد جو قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ تذکرہ کرنے کے بعد اب وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ، یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آیت نمبر 116 117 میں ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، سوال یہ تھا کیا تم نے کہا تھا، تو جواب دے رہے ہیں کہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا۔ یا علم ہونے اور علم نہ ہونے کی بات نہیں ہے باجوہ صاحب، یہاں پر اوپر میں نے 109 کی بھی مثال بھی دے دی، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پورا پر لے لیا تو ہی ان پر رقیب تھا۔ میں نے وہ سوال پیش کیا کہ اللہ پہلے رقیب نہیں تھا؟ اللہ تو ہر لمحے رقیب ہے۔ دیکھیے نا وہاں پر رقیب کی میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ نساء کی پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو اللہ تو سب پر رقیب ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ جتنی میری ڈیوٹی تھی میں نے نہیں پائی، اس کے بعد تیری ذات رقیب ہے، نگہبان تو ہے، تو یہ مسئلہ وہاں پہ حل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ میں نے سورہ نساء کی 159 وہ بیان کی، اس کو آپ نے دیکھا تک نہیں ہے اور نہ دیکھیں گے اس طرف جائیں گے بھی نہیں۔ اچھا اب آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کی بات مانی جائے تو وہ قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔ آپ مارنے پر زور دیتے ہیں، اللہ بچانے پر زور دے رہا ہے، آپ تو قرآن کے ہے ہی خلاف۔ وہاں پر دیکھیے سورہ آل عمران کی 54 وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے مکر کیا، مکر کیا تھا؟ ان کی سازش کیا تھی؟ قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں موت نہیں ہے۔ یا عیسیٰ، زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافیو کا، یہ اس میں فاعل ہے، ورافیو کا الیہ۔ اب ہم چلتے نساء میں، وہاں ماضی ہے، وما قتلوا یقینا بر رفعہ اللہ الیہ، یہاں ہے کہ میں پورا پورا لینے والا ہوں، وہاں پورا پورا لے لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، وہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ وما قتلوہ یقینا، ہو کی ضمیر سے کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، روح نہیں نکلی، تو جو زندہ موجود ہے اسی کو اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، رفع ہوا، اس سے اگلی آیت میں ان کی موت کا ذکر ہے۔ فلما توفیتنی میں تو موت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر موت کا ذکر جہاں ہے اہل کے، وہاں پر بھی صرف یعنی اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں موجود ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو یہاں موت کا لفظ موجود ہے۔ قرآن پاک کا یہ اجازی پہلو دیکھیے کہ جہاں موت کا لفظ ہے وہاں حقیقی معنی لیا، اوپر جو موت کا حقیقی معنی ہے ہی نہیں، یہاں مجازی معنی ہوتا ہے لیکن وہاں معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جی نائٹ رائڈر صاحب، ایک منٹ شاہ جی، ایک منٹ، ایک شاہ جی ایک آخری بات۔ سوال، ایک منٹ مجھے شاہ جی جی، جی، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں ان میں؟ یہ تمام رسول شامل ہیں۔ تو اب یہ جو کوشچن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ چل جائے گا جب آ کے وہ قرآن پڑھیں گے، تو قیامت والے دن پھر وہ کیسی ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ خود یہاں بتا بھی رہا، جی میں یہ وہی عرض پوچھا کر جائے گا اور پھر وہ وہاں وہ جواب بھی دیں گے، تو پھر یہ کیا، یہ یہ سارا مقامی معاملہ تو ویسے میں ہی عرض ہے۔ کر رہا ہوں، یہ جو بحث کر رہے ہیں نا باجوہ، پتہ ہونے یا نہ ہونے کی بحث نہیں ہے یہاں پہ۔ جی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاں، باجوہ صاحب 100 ایسا کریں نا، باجوہ صاحب پہلے 109 تو پڑھیں ذرا مائدہ نہیں، میں ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں بحث نہیں کر رہا 109 پڑھ لیں نا، مسئلہ حل میں ہو جائے پڑھتا گا۔ ہوں، پہلے میری بات سن لیجیے، اب میں اپنی بات کو تھوڑا دوسرے اینگل سے، نہیں دوسرے اینگل سے، ابھی پہلا اینگل رہنے دینا۔ نہیں میں پڑھتا ہوں نا، 109 تو پڑھ، 109 پڑھیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پڑھتے ہیں، میری وہ بات ابھی سنیے، پڑھ لینا تاکہ بحث نہ ہو بھائی جائے۔ پڑھ لیتے ہیں، میری پہلے بات سنیے۔ اب میں مجھے یہ پتہ ہے کہہ آپ رہا نہیں ہوں، پڑھیں گے، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ابھی اس کی پڑھیں، بات، ابھی پڑھیں ذرا میں پہلے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب تو آپ دیکھیں اگر نہیں، پہلے دوسرے، بات تو سنیے نا۔ اچھا اب نہیں سنتا ہوں میں، اگر آپ نے ہاں، دوسرے اینگل سے بات نہ کی تو پھر
انشاءاللہ کروں گا بات. سن لینا. اچھا کر بات یہ ہے کہ اینگل وہی رہنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انسان، اللہ تعالیٰ تو انسان پر نگران ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عقائد کی درستگی کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے. اب آپ کو یہ مثال میں دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان کی کوئی ایکشن کی، حضرت ہارون کو بھی ڈانٹا. تو اس طرح نبی جو ہے اپنی قوم کے اوپر نگران ہوتا ہے کہ جب نبی اگر آگے پیچھے ہو جائے اور پیچھے اس کی قوم گمراہ ہو جائے، تو جو ہی نبی واپس آتا ہے ان کے جو بد عقائد ہوتے ہیں اس کی کریکشن کرتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی بھی اپنی قوم کے اوپر نگران ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی قوم کی اصلاح ڈائریکٹلی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قوموں کی اصلاح انبیاء کے ذریعے کرتا ہے. تو یہ میں نے بات بتائی آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کی خاطر کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور گئے 40 دن کے لیے اور وہ بد عقائد میں مبتلا ہو گئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے ان کی کریکشن کی. عیسیٰ علیہ السلام کریکشن کا بتا ہی نہیں رہے. وہ پورا لے جانے کے بعد قیامت آ جاتی ہے مگر وہ بتا ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں میں نگران اس کے بعد تھا ہی نہیں. یہ بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک. اچھا اب آپ نے میرے 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں میں آپ کو. آپ نے 109 میں رسول جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر یہی ہو کہ جواب نہ دینا، جتنا سوال کیا جاتا ہے نا اتنا جواب دیا جاتا ہے. جتنا سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا، آگے سے عرض کرے مولا میں نے نہیں کہا تھا، میری مجال ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے ہیں، تو نے تو خبر نہیں موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے نا، اللہ تو جانتا. پھر سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو قیامت والے دن مقام عبرت بنانے کے لیے کویسچن آنسر کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ایکسکیوز نہ بنائیں کہ ہمیں کسی نے کہا تھا. اصل آپ کو چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عقیدہ ختم نبوت کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اچھا اگلی بات اب میں آپ کے حوالے سے، آپ نے میں نے کہا تھا نا آپ 109 نہیں پڑھیں گے، تو وہی ہوا کہ آپ نے نہیں پڑھی. اچھا اب وہ 109 آپ نے پڑھنی جب اپنی ٹرن آئے تو. اچھا نائٹ رائڈر صاحب پھر تو اگر یہ بات باجوہ صاحب کی مانی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا یا اللہ مجھے تو نے موت دے دی، میرے بعد ایک میرا مسیح آیا تھا، حالانکہ اس کے باپ کا نام کوئی اور تھا، لیکن اس نے تو یا اللہ یہ مسیح کھڑا ہے ان کو پوچھنا بھی یہ نیکی کیتا بعد. یہ جواب ہونا چاہیے تھا. کشمیر دا بھی نہیں یہ جواب ہونا کیا صاحب کشمیر دا بھی دس رہا ہے کہ میں اس تو بعد آتے کشمیر پھر ساری عیسیٰ علیہ السلام ساریاں گلاں دسیاں چاہیے سی. یا اللہ مینوں تو تم موت دے دی، میرے بعد ایک مسیح آیا سی، انہیں بڑا کام کیتا سی، انہیں سلیب بھی توڑی سی، انہیں اے بھی کیتا سی، یہ کشمیر اے سارا. تو کیوں نہیں دسیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ تے جڑ تے پھر قادیانی دی کٹ گئی ساری، ذکر ہی نہیں کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے. جی نائٹ رائڈر صاحب. اور دوسرا شاہ جی یہ جو اچھا باجوہ پوچھا صاحب جائے سے گا، میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. نائٹ رائڈر بھائی باجوہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر اجازت دیں آپ. جی ضرور. نہیں 100 اپنا اچھا باجوہ صاحب آپ موجود ہیں؟ ضیاء صاحب یہ سوال کر کے نا پھر ان سے 109 نمبر آیت پڑھوانی ہے، سورہ سوال کر لے پھر مائدہ کی 109 ٹھیک ہے نمبر آیت پڑھیں. جی اچھا باجوہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ آئیں گے وہ اپنی قوم کی کریکشن کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ غلط عقائد اپنائے تھے، پھر قیامت والے دن وہ لا علمی کا اظہار کیوں کریں گے. یہ آپ نے بات کی تھی ایک، وہ بات چونکہ آپ کی بنی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال میرا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کلیم مرزا صاحب نے یہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی عجیب باتوں میں سے جو مجھے ملی ہیں ایک یہ بھی ہے جو میں نے عین بیداری میں، جو کشفی بیداری کہلاتی ہے، یسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے باتیں کر کے اس کے اصل دعویٰ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے. تسی توجہ کرنی جی ہن باجوہ صاحب، کیونکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے جڑی توجہ دے لائق ہے. یہ ایک بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسیح ان چند عقائد سے جو کفارہ اور تثلیث اور ابنیت ہے،
ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افطرا جو ان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کشفی بیداری میں ان سے ملاقات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ یہ جو عیسائیوں کے عقائد ہیں نا، کفارہ، تثلیث اور ابنیت، اس سے وہ بڑے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا صاحب کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی قیامت نہیں آئی اور پتہ چل چکا ہے کہ عیسائیوں نے یہ کفارہ، تثلیث اور ابنیت کے عقائد اپنا لیے ہیں۔ اب وہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کے بقول وہ قیامت والے دن لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیوں ان کو تو مرزا صاحب کہتے ہیں پتہ ہے ان عقائد کا؟ اب آپ بتائیں جی۔ جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ہم جب چیز کو بیان کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، تو لفظ لا علمی کا استعمال کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ یعنی اس کو آپ ہٹا رہے ہیں، واپس لے چپ کر جائیے نا یار، اب پوری بات مجھے بھی سمجھ آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، ٹھیک ہے، وانت علی کل شیء شہید۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو نگران ہے۔ اب اگر میں آپ کو کسی چیز کا نگران بناتا ہوں تو یہ آپ کی میں ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نگران رہا ہی نہیں اور میری ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ میں ان کے عقائد کی کریکشن کروں، کہ میں تو رہا ہی نہیں ادھر۔ تو یہ بات وہ تو ہم یعنی وہ لا علمی والا مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا؟ اب لا علمی کی بات تو ہم لا علمی والا مسئلہ میری ختم ہو بات گیا؟ سنیے نا، میری بات سنیے۔ لا علمی کا تو مضمون اس کے اندر آتا ہے کہ چونکہ ذمہ داری ہی نہیں ان کے اوپر، تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا۔ بے شک انہوں نے صرف یہ بات بتائی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں نے ان کو وہی بات بتائی جو یہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے لیکن میں یہ پوچھ رہا کہہ ہوں کہ لا کہ علمی آپ نے جو کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نگران نہیں رہا اس کے بعد۔ جب ٹھیک ہے، آپ نے اس میں سے جو لا علمی والی بات کی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں نگران باجوہ صاحب آپ نے جو لا علمی والی بات کی تھی اس کے اندر، ہاں جی باجوہ صاحب سن بھی لیا کریں، اس میں جو آپ نے لا علمی والی بات کی تھی وہ ختم ہو گئی اب آپ کی؟ یار ختم نہیں ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا علمی تو ہم تشریح تو ختم نہیں ہوئی تو پھر آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ ذمہ داری عیسیٰ ختم اگر نہیں ہوئی ان کو علم بھی اس ہے، کو ٹھیک ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو، ان کو علم بھی ہو وہ جاتا شاہ ہے۔ صاحب نے بتایا، اب میری بات کا جواب دے دینا۔ وہ شاہ صاحب نے بتایا، اب میری بات کا جواب دے دینا۔ باجوہ صاحب رک بھی جایا بات کریں، سنیے نا، رکتے نہیں ہیں آپ۔ ان کو علم بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے، میں سنوں گا آپ کی بات، پہلے میں نے سوال کیا ہے، پہلے میرا جواب آپ دیں گے، سوال میں نے کیا ہے۔ ایک منٹ کے لیے میری بات سنیے۔ کرو جی۔ آپ نے سوال کیا ہے نا تو جواب تو پورا سن لیجئے نا۔ اب یہی بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے روز میرے اصحاب کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ کنتان ترکیب علیہم، میں ان کے اوپر نگران ہی نہیں۔ حالانکہ آپ خود بھی مانتے ہیں کہ آپ کے تو عقائد یہاں تک ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ہر بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو وفات دے دیتا ہے اس کو بعد میں علم ہو یا نہ ہو اس نبی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے قوم کی اصلاح کی۔ تو یہ نبی کو لا علمی والا مسئلہ حل ہو گیا نا، لا علمی پھر والا لا علمی والا تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ یہ لا علمی والا مسئلہ اس سینس میں نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا حال ہو گیا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں مسلمانوں نا صحیح ٹریک پہ، ایک منٹ، ان کو پتہ بھی ہے پھر بھی وہ فرمائیں گے لا علم والا۔ میری بات سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ اب وسلم کتنی سننی، کتنی لمبی کرنی ہے آپ نے؟ جب تک میں اب بات کو جو ہے نا آپ گھسیٹتے جاتے ہیں باجوہ صاحب، کوئی نقطے کی پوائنٹ کی بات آپ رکھتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ کو سمجھ نہیں نا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، وہ پہلے والا بھی دگڑ مگڑ کر دیا آپ نے۔ سنیے نا، انٹرپٹ نہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا ہے اپنی زندگی میں ہی کہ میری جو امت ہے وہ تو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان کو تو پتا تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے گی، علم تو ان کو تھا، پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو میرا بھی جواب وہی ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کا تھا۔ وہ کیا جواب تھا؟ کنتان ترکیب علیہم، بھی میں نگران ہی نہیں، تو نگران ہے۔ اس کے بعد جب تک کیا میں جواب تھا کہ مجھے علم نہیں ہے؟ اور یار نگرانی کیا کی جواب تھا بات کہ ہو مجھے رہی علم ہے، نہیں ہے؟
نگرانی کی بات ہو رہی ہے، ذمہ تو داری بھائی کی بات آپ ہو رہی ہے۔ باجوہ صاحب پھر اتنی تقریر 5 منٹ آپ نے کیا، کوئی فائدہ ہوا ہے اس کا؟ میں قرآن آپ سے کی پوچھ آیت رہا ہوں کہ میں لا عیسیٰ علمی علیہ والا السلام مسئلہ نے آپ کا یہ حل ہو نہیں گیا یا کہا نہیں کہ ہو گیا؟ مجھے علم نہیں۔ آپ نے سوال کیا تھا باجوہ صاحب، دیکھیں آپ اگلے بندے کو بات نہیں کرنے دیتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نہیں سنیے، آپ نے سوال کیا تھا کہ بھائی جب ان کو پتہ چل جائے گا دنیا میں تو پھر وہ لا علمی کا اظہار نہیں وہ کیوں ہاں کر اچھا، رہے ہیں؟ اب یہ دوسری بات ہوگی، اب یہ دوسری بات ہوگی، جب وہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہو جاتی، اب جو ان کو علم ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ان کی ذمہ داری بھی شامل ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے ان کی کوئی ایکشن کرنی ہے۔ میں نے اگزامپل دی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے یار وہ نکل، پھر ادھر چلے یا گئے چپ کر موسیٰ، جائیے پہلے نا، سن آپ لیا نا ہم نے۔ انٹرپٹ سنیے میری مجھے بات۔ نہیں، غلط بات آپ ارے کر رہے ہیں، بھائی بار میری بار بات ریپیٹ سنیے، کر رہے ہیں ایک ہی آپ بات، اصل بات بیچ کا آپ میں جواب نہیں دیتے۔ آج میں دیکھو باجوہ صاحب مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ قیامت والے دن آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علمی کا اظہار کیوں کریں گے؟ بتا رہا ہوں باپ، اب چپ کر جائیے، میں یہ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کریں گے جب مرزا بتانے صاحب لگا کہتے ہیں نا ان کو پتہ بھائی، چل گیا بتانے سارے لگا قائد نا کا۔ بھائی۔ دیکھیے بات یہ ہے اب کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے وہ نہیں جانا ادھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی یار جواب میں دیں گے۔ جہاں مرضی اب جا آپ نے سکتا یہ ہوں، بتانا ہے کہ لا علمی کا اظہار کیوں کریں گے؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں، ہاں آپ کو اب میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی علم تھا کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی۔ یعنی اعتراض آپ کا ختم، یعنی اعتراض آپ کا ختم، یعنی اعتراض آپ کا ختم۔ علم کا سوال کر رہا ہوں، یار پہلے میری علم والا بات مسئلہ سنیے حل نا، کریں، دوسرا بعد میں دیکھیں گے۔ یار بھائی میری نہیں بات نا سنیے، پھر آپ دوسرے بات کہہ رہے ہیں کہ صرف یار علم آپ کا مسئلہ انٹرپٹ نہیں ہے، کر میں رہے دوسرا ہیں، مسئلہ آپ سے پوچھ ہی نہیں میں رہا۔ بتانے لگا وہ نا، شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، اس لیے اگر کہ تو آپ آپ بات، وہ سنیے، شاہ صاحب آپ سے بات کریں گے، مجھے میرے سوال کا میں جواب دے کر دیں لیتا ہوں ان سے بھی کہ بات۔ یا تو کہیں کہ لا علمی والا اعتراض میرا ختم ہو گیا ہے، نہیں یا مجھے اعتراض ختم جواب دیں ہوگا کہ نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنیے بقول آپ کے، سنیے، ایک شخص جو ہے ایک اللہ کے اگر نبی آپ نے میری بات کا جواب نہ دیا پھر بھئی سن لیتا ہوں میں تو دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہ سمجھ آئے نہیں، اس اگر میری بات کا جواب آپ نے نہ دیا پھر آپ نے وہی سارا کچھ ریپیٹ کیا، پھر میں تو جواب دے رہا ہوں اور دوں گا بھی، ٹھیک ہے؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ لا علمی کا میں یہ جواب دیں کہہ رہا ہوں یا کہ تو کہیں میرا اعتراض ختم ہو گیا ہے۔ یار میں کیسے ختم ہو گیا؟ میری بات سنیے، بات نہیں یہ ختم ہوا تو پھر آپ مجھے جواب دینا کہ مرزا صاحب دینے تو کہتے ہیں ان لگا کو ہوں پتہ میں ہے آپ سارے کو، قائد کا۔ چپ کریں گے تو دوں گا نا۔ دیں جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہوں کہ ایسا علم جس میں ذمہ داری نہیں، ذمہ داری شامل نہیں، بات وہ ہو رہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے اوپر ذمہ داری ہو جائے گی کہ بھائی اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ ادھر ہی ہیں، یہ آپ کی قوم ہے، آپ نے کوئی ایکشن کرنی ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے، واپس آئے ہی نہیں، ان کو پتہ بھی چل جائے، اب وہ ان کی نگرانی کرنا ذمہ داری ہی نہیں، یہ علم ہونا تو مطلب آپ آپ کا پھر لا علمی والا مسئلہ تو ختم ہو گیا نا، یار کیسے ختم ہو گیا؟ کہ لا علمی کا جو آپ نے سنیے، کہا تھا وہ تو ختم ہو گیا، پھر مسئلہ ذمہ داری کا نہیں مسئلہ رہ گیا ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کا کام کریکشن کرنا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ نگران بن جائیں تو گے بھائی کریکشن والی ذمہ داری رہ گئی ہے نا، اور لا ان کو علمی کا پتہ تو بھی حل ہو گیا نا مسئلہ آپ کا۔ سنیے، اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میری قوم گمراہ ہو گئی ہے، ان کو ان کے علم میں بھی آ جائے گا، پلس ان کی کریکشن کرنی ان کی ذمہ داری بھی بن جائے گی، وہ ان کے نگران بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس دنیا میں ہی، پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کا جواب تھا۔ وہ کیا جواب تھا؟ فلما توفیتنی اب باجوہ کل نہیں تھے باجوہ صاحب مائدہ باجوہ کی صاحب باجوہ صاحب مائدہ کی 109 تو پڑھ دیں، وعدہ کیا تھا آپ نے۔ 109 مائدہ کی پڑھیں جی، آپ کا وہ مائدہ حال کی ہے 109 جی۔ پڑھ دیتے ہیں، چلیے پڑھیں مائدہ کی، جی ضیاء صاحب ہاں جی سنیے پڑھیں جی۔ جی۔ اب جو مائدہ ہاں جی کی 109 ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی ایک وجہها او یہ 109 ہے ساڈی نہیں، سوری اچھا یہ آپ 110، کی 109 ہے۔ اچھا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اجبتم باجوہ جی صاحب غلط نہ بتائیں، اجبتم ماذا اجبتم۔ اجبتم ہاں جی۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے ہمیں حقیقی علم نہیں، یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا بہت علم رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، اس میں کیا بات ہے؟
جی شاہ جی، اس میں میں نے آیت پڑھ دی، ترجمہ بھی پڑھ دیا، اس میں کون سی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ نہیں کوئی تنگ نہیں کر رہے، قرآن تو تنگ آپ لوگوں کو کرتا نہیں ہے۔ وہ کون سی میری چیز بات آپ تو کو؟ سنیں نا، تنگ تو آپ لوگوں کو کر رہا ہے قرآن پاک، کیونکہ جو قرآن پاک کے خلاف جائیں گے تنگی تو ان کو ہوگی، ہمیں کیوں تنگی ہوگی؟ جی گزاری یہ ہے کہ انبیاء کرام کیا جواب دے رہے ہیں، میرا سوال یہ تھا۔ حقیقی علم ان کو نہیں ہے، اچھا وہ ظاہری علم ہے، علم کا اچھا حقیقی علم نہیں ہے تو علم ہے؟ علم تو ہے، لیکن بات صرف علم کی تو نہیں ہے نا، اور کیا ہے یہاں پہ؟ ذمہ داری کی۔ زندہ باد، لو جی ضیاء سا مسئلہ حل ہو گیا۔ آئندہ سے باجوہ صاحب علم کی بات نہیں کرنی، ذمہ داری کی کرنی، اور شروع میں نائٹ رائڈر صاحب موجود ہیں، گواہ ہوں گے، میں نے پہلی شاہ جی ٹرم آپ میں کیا کہہ جی میں نے ذمہ داری آپ کی بات کی جی تو جی باجوہ صاحب مان بالکل گئے آپ نہیں۔ بالکل آپ ذمہ داری فرماتے نہیں رہے یہ بات اور آپ اللہ ایسے تعالیٰ نے نکوا دیا، اس بات ماشاء کو باجوہ آپ اللہ صاحب اس طرح رکیں لے رکیں، لیجئے۔ باجوہ صاحب رکیں ابھی، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ جی رکیں ابھی، دیکھیں ذمہ داری اب ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ یہاں بات علم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، یہاں ہے رسپانسبلٹی کی، ذمہ جی داری کی۔ جی جی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں جب تک ذمہ دار تھا، نگران تھا، میں نے ڈیوٹی بھرپور نبھائی ہے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تیری ذات رقیب پہلے بھی ہے اب بھی رقیب ہے، تو گزاری یہ ہے مسئلہ لیکن تو اٹھانے کے بعد واپس بھی تو انہوں نے اور آنا ہے رک دو نا۔ یا ضیاء اپنا باجوہ صاحب اپنی باری پہ بولا کرے نا۔ چلیں تو ضیاء رسول صاحب نے جو آپ سے بس اتنی بات کریں، ضیاء رسول صاحب جاری رکھے اب ان کے ساتھ۔ اچھا باجوہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عقائد ہیں جن کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ واقعہ صلیب، کیونکہ ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے واقعہ صلیب سے، ہم کہتے ہیں صلیب کے واقعے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صلیب سے بچ کے کشمیر کی طرف چلے گئے، یعنی کہ ہمارا اختلاف واقعہ صلیب سے شروع ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو عقائد ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دریافت کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، یہ عقائد جو ہیں یہ واقعہ صلیب کے بعد گھڑے ہیں عیسائیوں نے یا آج کے بعد گھڑیں گے؟ جو 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 ان کا جو عقیدہ ہے، جو عقیدہ تثلیث کا، ہاں جس کا سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو دو معبود، دو الہ بنا لو، ہاں ظاہری بات ہے کہ جب یا تثلیث یہ کا ہی ہے یہ؟ عقیدہ تثلیث کا ہے تو مگر یہ تو سوال ہوگا نا قیامت والے دن۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ عقائد واقعہ صلیب کے بعد گھڑے گئے یا آج کے بعد گھڑیں گے؟ صحیح، صلیب کے فوراً بعد تو ان کے درمیان میں یہ عقیدہ نہیں پیدا ہوا، بعد میں ہی ہوا ہے نا۔ بعد میں ہوا نا واقعہ صلیب کے بعد، ہاں اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے پہلے، ہاں جی بالکل، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں جی تو یہی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیان فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، چونکہ سوال ہے اس عقیدے کا جو گھڑا ہے عیسائیوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو نگران تھا، یعنی جب یہ عقیدے گھڑے ہیں انہوں نے اس وقت تو نگران تھا، یہ بات ہو رہی ہے، اب سمجھ آ گئی بات؟ تو نگران تھا اور میں نہیں تھا، یہ بھی ہے نا بات، ہاں بالکل بالکل بالکل، جبکہ وہ نگران بنتے ہیں جب دوبارہ آئیں گے۔ بھائی جب گھڑے گئے اس وقت تو نہیں تھے نا، سوال تو اس عقیدے کی ہو رہا ہے۔ سوال تو قیامت والے دن ہونا ہے نا، جب دو دفعہ نگران قیامت والے بنائے دن جائیں ہونا ہے نا، گے۔ تو قیامت والے دن اس سنیے نا، وقت کا سوال ہو رہا ہے انہوں نے جب وہ ایک عقیدہ دفعہ کرا گیا۔ نگران ہونے کا کہا، دو دفعہ نگران ہونے کا نہیں کہا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ باجوہ صاحب سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ تسلیس کا عقیدہ کریں گے؟ میری بات سنیے، تسلیس کا عقیدہ دوبارہ کریں گے باجوہ صاحب؟ وہ عیسائی میری بات وہ تو سنیے، کر لیا انہوں نے۔ تثلیث کا عقیدہ جو جب ہے، اللہ نے پوچھا کہ میری کیا بات تم نے سنیے ان سے نا، کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو قیامت معبود تک بنا لو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں موجود رہا یہ انہوں نے نہیں گھڑا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے پیچھے تو نگران تھا، جب تو نگران تھا تب یہ گھڑا گیا ہے۔ اس وقت جب گڑا گیا، گڑنے کے بعد قیامت تک عقیدہ تثلیث کے اوپر ماننے والے لوگ رہیں گے، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ 100% سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ جب تک ہیں وہ رہیں گے، جب تک عیسائی ہیں رہیں گے، قیامت تک کا نہیں علم مجھے۔ دیکھیں اس سے آپ زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ تثلیث والے لوگ جو ہیں قیامت تک کچھ نہ کچھ ان کی تعداد رہے گی، زیادہ سے زیادہ اس کا یہ نتیجہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ وہ عقیدہ کریں گے؟ بات صرف ایک ہی ہے، عقیدہ تو گڑ چکے ہیں پہلے۔ نہیں بے شک کر چکے، بات صرف یہ کی ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے
नबी हाँ, तो जब बाद आएंगे तब भी वो उनको इस अकीदे पे नहीं नबी रहने देंगे, नबी वो इनका नबी ये अकीदा अपनी खत्म कौम कर का देंगे। निगरान होता है। इसी के बारे नहीं में वो कह रहे हैं उठा लेने के बाजवा बाद मैंने साहब, जान ही इसी नहीं। के बारे में अहादीस में जिक्र है कि वो कसरे सलीब करेंगे, वो इनके इस अकीदे को आके भी नहीं चलने देंगे, उस वक्त भी खत्म कर देंगे। बात तो वो ये तो हमने है कि दोनों टाइम पीरियड में क़यामत, निगरान है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी, बात ये हो रही है कि इन्होंने नहीं उन्होंने समझ आनी, इन्होंने नहीं नहीं, समझ समझ आनी। आपको नहीं आनी ना, मैं हाँ, सिर्फ ये तो कह आगे रहा समझ हूँ मारी कि वो गई है। अपने आप को कह क्या रहे साहब ने हैं कहा है कि खत्मे उठाने नबूवत के का बाद अकीदा मैं दुरुस्त उनका करे, निगरान समझ नहीं फिर ठीक रहा। होगी बाजवा साहब। भाई ये ये बात खत्मे है। नबूवत हाँ का तो करना सही क्या है ना, समझ। तो उन्होंने नहीं गड़ाई सही ना, उठाने के वो जब बाद है। दोबारा आएंगे तो जब निगरान उन्होंने होंगे गड़ाया उस दोबारा। वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो यार मसला हल जब करा गड़ा था भाई वो ये ये मसला अकीदा, ये आप समझने की कोशिश नहीं बाजवा साहब, करेंगे। मैंने अपना जिया जब भाई, बता दिया, साइयों ने आगे ये चलो। अकीदा गड़ा, जिया बाजवा भाई, साहब एक मिनट बाजवा रुके, साहब जब एक साइयों ने मिनट, ये जिया अकीदा भाई गड़ा वो था, रेफरेंस हजरत रखें। ईसा अलैहिस्सलाम थे। जिया भाई ईसा वो अलैहिस्सलाम रेफरेंस के रखें कि ईसा वाकई अलैहिस्सलाम के स्लीपर जाने भी के बाद वो गड़ा ना अकीदा। कश्मीर में जिंदा थे कि वो ईसाइयों में करते हैं तसलीस साल भाई, कराई हैं गई जी, थी। एक मिनट करते हैं जी। वो अगर वो कश्मीर में बाजवा थे साहब, भी, मेरी तब वो बात निगरान थे। वो कश्मीर में थे एक मिनट, और इनमें नहीं थे, इनके दरमियान में तो नहीं थे ना। कश्मीर में थे, इनके दरमियान में नहीं थे, तो लेकिन वो तो कह रहे हैं आपके तर्जमे के बकौल के जब तक मैं जिंदा रहा तब तक निगरान था। जब तक वो जिंदा रहे अपनी कौम की तरफ निगरान थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको हाँ, तो वफात आप दे तो दी कह रहे फिर हैं कि वो उस वक्त निगरान नहीं कश्मीर में रहे। थे वो। उनकी कौम सिर्फ बनी इसराइल कौम सिर्फ हाँ, तो यरूशलेम में आप तो नहीं कह थी रहे ना। हैं कि जब तक वो जिंदा बनी थे इसराइल निगरान थे। बनी- अभी आपने कहा कि सुनिए, जब बनी अकीदा इसराइल की कौम तसलीस जो गढ़ा है, गया उस वक्त वो कश्मीर में थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, उधर भी बनी इसराइल थी, कश्मीर में भी, ठीक है। ठीक है, लेकिन अकीदा गढ़ा गया उस वक्त जिंदा थे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिंदा थे, लेकिन नबी ने अपना काम बता दिया। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, बता तो फिर दिया, हजरत ईसा दोबारा अलैहिस्सलाम वो क्यों इधर कह आए रहे ही हैं नहीं। कि जब तक मैं जिंदा रहा आपके तर्जमे के बकौल तो इन पर निगरान था। देखिए हाँ जी, मेरी बात सुनिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या सुनूं? मेरी बात सुनिए, समझ लिया ना, आपका तर्जमे के बकौल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब तक मैं जिंदा था निगरान था। मेरी बात सुनिए, मेरी बात अभी आप कह रहे हैं कि वो मेरी कश्मीर बात में थे सुनिए जब ना, इन्होंने मेरी अकीदा बात कर सुनिए। लिया। अगर ईसाई जो कश्मीर में भी हैं या जो अफगानिस्तान में भी हैं या जो जहां जहां भी हैं ईसाई, उनका अकीदा हाँ। यही है तसलीस वाला, ठीक है ना। हाँ, बात ये है कि वो ये हाँ। कह रहे हैं, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हाँ उनमें जी। सिर्फ वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ। मैंने उनको ये नहीं कहा हाँ, कि मुझे खुदा का बेटा मान लो, हाँ। ये अकीदा तसलीस बना लो। अभी हम आपको क्या शाह साहब क्या कह रहे थे कि जहां नहीं, बात नहीं, सिर्फ सुनिए। ये हो रही अब है सुनिए मेरी कि बात। अब वो हजरत दोबारा ईसा आ जाते अलैहिस्सलाम हैं। फरमाते हैं कि मैंने नहीं कहा, बात कहने ना कहने नहीं, की हो रही है। वो आप कह रहे थे नहीं, दोबारा- जिम्मेदारी की बात हो रही है। नहीं ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਧ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਮਝੀ ਚੀਜ਼ नहीं हो सकती। सुनिए मेरी हाँ। बात, उन्होंने दोबारा हाँ आ जी। जाते हैं तो ये उनकी हाँ जी। जिम्मेदारी बन जाती है कि ये हाँ 3 जी। बिलियन जो ईसाई हैं, तो उधर किधर गई जब और कश्मीर यार में मेरी थे? वही बात तो सवाल सुनिए, पूछ रहे हैं। उधर भी वो जहां जहां थे उन्होंने वही कहा कश्मीर था। में जब थे तब कहाँ थी जिम्मेदारी? उन्होंने उनका कौल क्या है, जो तूने मुझे हाँ, बताएं बताया क्या? मैंने वही उनको आगे बताया। हाँ, ठीक है। जब तुमने मुझे उठा लिया, फिर? आप कह रहे हैं उस वक्त मारा नहीं, बस जिंदा उठा लिया, ठीक है ना, पूरा आप पूरा कहते ले हैं लिया, मार लिया, पूरा आप पूरा कहते हैं इसके लेने मुराद के मौत है। बाद उन्होंने अपनी कौम की आप कहते हैं बाजवा साहब सुनिए, इससे मुराद पूरा मौत है, पूरा जब उठा तूने मुझे लेने के मौत बाद दे उन्होंने दी। अपनी कौम की निगरानी, यानी आप मान रहे हैं कि यहाँ मानी मौत देना नहीं है, मौत नहीं है? हम तो मान रहे हैं? हम तो फैतानी का मैनी मानते हैं मौत, इधर भी उधर भी। मौत मैं अगर आपके मानते मैनी को हैं तो लेके चल रहा बताएं, हूं। वो तो कश्मीर में जिंदा थे, सुनिए तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मेरी मैं बात मौत सुनिए। तक उनका निगरान था? मेरी बात सुनिए, हाँ जी, हाँ जी, वो मौत तक जहां हाँ जी। जहां भी रहे, हाँ क्योंकि जी। बनी इसराइल हाँ जी। के कबाइल जो हैं वो हाँ मुख्तलिफ जी। जगह पे फैले हुए थे, एक जगह पे हाँ। थे नहीं। तो जहां जहां भी वो हाँ। उनके दरमियान रहे, वो उन्होंने उनको हाँ। वही बताया जो अल्लाह ने बताया। जब अल्लाह ताला ने हाँ। उनको वफात दे दी, उसके बाद वो उनपे नहीं, तो जब वो जिंदा थे कश्मीर में, आप कह रहे हैं बाजवा साहब के वो जहां जहां थे उन्होंने वही बताया जो अल्लाह ने फरमाया। तो जब वो कश्मीर में थे तो पीछे अकीदा गढ़ लिया ईसाइयों ने तसलीस वाला, तो अब क़यामत वाले दिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा रहा इन पर निगरान था? जब तक वो उनके हाँ। दरमियान में थे उन पर निगरान थे, उसके बाद वो हाँ। जिनके दरमियान में थे उन पर निगरान थे।
لیکن بات یہ ہو رہی ہے جن کے درمیان تھے انہی پر نگران تھے، ہے نا؟ سنیے بات یہ نہیں ہو رہی، بات یعنی یہ ہو جب رہی- وہ پہلے میری بات سنیں نا، جب وہ ادھر بنی اسرائیل میں تھے ادھر یروشلم میں، سنیں نا، جب وہ یروشلم میں تھے تو ان پر نگران تھے. آپ یہ کہنا چاہتے بات یہ نہیں وہ ہو رہی. پہلے مجھے سمجھ تو لینے دیں، آپ نے کہا کیا ہے؟ یا ادھر جب وہ یروشلم میں تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اس وقت ان پر نگران تھے، پھر جب وہ کشمیر میں آ گئے تو اس وقت کشمیر والوں پہ تھے نگران، یروشلم والوں پہ نہیں تھے. بات یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ موت سے پہلے، موت سے پہلے وہ نگران تھے، موت کے بعد وہ نگران نہیں تھے. بات اصل یہ ہے. لیکن آپ تو پھر موت کو مانتے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ تھے پہلے میری کشمیر بات میں، سنیں نا، اگر نگران تھے اوہو، نگران تھے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ میری کشمیر بات میں تھے سنیں نا، جب یہ پہلے تسلیس میری کا بات قیدہ پھیل گیا؟ پہلے میری بات سنیں. بات یہ ہے سناؤ جی. کہ وہ جو عقیدہ انہوں نے عقیدہ تسلیس کا گھڑا، وہ ان کی عدم موجودگی میں گھڑا، لیکن وہ دوبارہ بھی تو آگے، تو اس کی کریکشن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور باجوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی عدم موجودگی میں گھڑا، تو بتایا کہ اس کے بعد ایک منٹ جی باجوہ صاحب آگے نہ جائیں. آگے پیچھے کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں وہ زندہ تھے. کشمیر ہو یا باجوہ یروشلم صاحب ہو، آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں وہ زندہ تھے. کشمیر ہو رولا یا پا دیں، یروشلم، اب میری رولا بات ڈال سنیے، دیں، میری اب بات رولا سنیے. ڈال دیں، شاباش، اب کشمیر رولا ہو ڈال دیں. یا اب یروشلم بات ہو، نہ سننا. توفی تو نہیں ہوئی نا. ہاں توفی کے بعد کا واقعہ بھائی بات بتائیں. سنیں، یہ پہلے میری بات سنیں. بات سنیں نا باجوہ صاحب. کشمیر میں ہوں، بھائی میری آپ کی بات سن تو سنیے. لیے، کتنی سنوں؟ جب میں بات یار کرنے لگتا ہوں کہتے ہیں پہلے غلط میری بات سنیں. لا یعنی بات ابھی نہ آپ کی تو سن کے میں چپ کر کے بیٹھا کشمیر ہوں. میں ہوں. باجوہ صاحب آپ نے کہا، سنیں. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کشمیر میں زندہ تھے تو آپ کہتے ہیں اس وقت تسلیس کا عقیدہ عیسائیوں نے گھڑ لیا تھا یروشلم میں. ہاں. ٹھیک ہے. قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا ان پر نگران تھا. ایسا ہی ہے جی. جب وہ کشمیر میں زندہ تھے عقیدہ گھاڑ لیا گیا، پھر قیامت والے دن وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نگران تھا جب تک زندہ رہا؟ تو جب تک زندہ رہے وہ نگران تھے، تو پھر تسلیس کا عقیدہ کیسے گاڑ لیا انہوں نے؟ سنیے، پھر تسلیس کا عقیدہ کیسے گاڑ لیا؟ توفی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میں نگران نہیں، جبکہ توفی کے بعد جب دوبارہ آ تو جاتے ہیں تو پہلے دوبارہ تو نگران تھے نا، پہلے تو نگران تھے، پھر ان کی پہلے میری نگرانی بات میں سنی تسلیس نا، کا ایک عقیدہ منٹ کہاں سے کے لیے. گاڑ بات لیا؟ یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ توفی سے پہلے تو میں نگران تھا، توفی ٹھیک کے ہے. بعد میں اور نگران آپ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ توفی سے پہلے ہی یہ عقیدہ گاڑ لیا تھا عیسائیوں بات نے. یہ نہیں ہے عقیدہ کب گڑا ہے یا کب نہیں گڑا، یہ آپ بات کہہ رہے ہیں جب وہ کشمیر میں تھے تب گڑا. میری سنیے بات، میری سنیے آپ بات. کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کشمیر میں تھے تب گڑا. عقیدہ جب کب گڑا یہ بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ توفی کے بعد اوہو وہ بھائی یہی تو نگران بحث نہیں رہے. ہے کہ عقیدہ جب وہ کشمیر میں تھے پہلے آپ نے میری کہا بات عقیدہ سنیں گاڑ نا، لیا، پہلے میری بات اب ان سنیں. کے زندہ ہوتے سنیے، ہوئے عقیدہ سنیے. گاڑ لیا، وہ یہ اور کہہ رہے قیامت والے ہیں، دن وہ کہتے سنیے، ہیں کہ جب تک میں زندہ سنیے، رہا سنیے. میں نگران رہا. بات یہ نہیں ہے، نقطہ یہ نہیں، نقطہ یہ نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے آپ کے بقول، یہ بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب مجھے ایک منٹ یار یہ چپ بات کریں نا. ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ کشمیر میں زندہ تھے، میں بتاتا ہوں نا یار، آپ کہہ رہے ہیں وہ بتاتا کشمیر ہوں. میں زندہ ہیں اب میں اور ادھر بتاتا سے ہوں، انہوں نے عقیدہ گاڑ لیا تسلیس کا، ایسا ہی ہے؟ بات سنیں، میں بتاتا ہوں. بات جب وہ یہ ہے، کشمیر میں پہلے میری زندہ بات تھے سنیں نا. اب عقیدہ انہوں نے گاڑ لیا میں بتاتا تسلیس ہوں کا. نا. بھائی آپ میری بات سنتے نہیں، میں بیچ سن میں لیا رٹا بات، لگایا اب ہوا ہے آپ نے. سن لیا بات، میری بات سنیں. بات یہ کیا ہے، سن لیا؟ جواب میں دے میری بتاتا بات ہوں. کا. جب وہ میری کشمیر میں بات زندہ سنیے، تھے میری تو بات سنیے. عقیدہ تسلیس کا انہوں نے گھڑ لیا، پھر قیامت کو وہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی میں جب تک زندہ تھا نگران تھا؟ بتاتا ہوں. توفی کے بعد آپ کہتے ہیں موت نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں توفی کے بعد میں ادھر گیا ہی نہیں اس دنیا میں. بات ہوگی یہ بات ہو آپ رہی کی؟ ہے. اور وہی کہہ رہے اچھا ہیں کہ ٹھیک ہے، اب مجھے توفی بتائیں. کے بعد میں نے سن لی ہے آپ کی بات، باجوہ صاحب سن لی ہے، اصل یہ بات ہے. سن لی ہے. بس اب مجھے بتائیں کہ توفی سے پہلے وہ نگران تھے یا پہلے نہیں؟ کو چھوڑے، ہاں توفی کے بعد دنیا میں آئے کیوں ہیں کہ چھوڑے نہیں آئے؟ پہلے کو؟ نہیں کیوں چھوڑے؟ نہیں، توفی کے بعد وہ پہلے کو دنیا کیوں میں آئے ہی چھوڑے؟ نہیں. سنیے، پہلے کو کیوں چھوڑے؟ انہوں نے توفی سے کہا، پہلے نگران تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پہلے توفی نگران نہیں. تھے یا نہیں باجوہ صاحب؟ اس کو آپ کے کہتے ہیں عقیدے پھنس کے گئی جان مطابق شکنجے توفی اندر کے پجوے بعد ویڑنے انہوں میں نے گنا. آنا ہے. اب کہتے ہیں پہلے کو چھوڑے، نہیں پہلے کو چھوڑے، تجھے بعد میں چھوڑو، پہلے آپ کو کرو یہ گا. کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی وہ توفی، کشمیر میں 90 سال رہے ہیں، 90 سال. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہاں ہیں کہ جی. توفی کے بعد انہوں نے آنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہا کہ توفی کے بعد میں نگران ہی نہیں.
जबकि अगर वो आते हैं तो निगरान तो भाई पहले तो थे निगरान ना, पहले निगरान थे भाई तो वो ठीक एक है कि दफा नहीं? के थे, एक दफा के थे, बात सिर्फ इतनी सी एक हो रही दफा के थे। आप तो कह फिर रहे बताएं हैं, मुझे, अगर वो सुनिए, निगरान थे सुनिए, ये बाजवा बात नहीं हो साहब, रही है, पहले आप कह रहे हैं निगरान ये बात थे, नहीं हो रही है तो कि फिर वो इधर उनकी निगरान निगरानी थे। में आप कैसे कह रहे हैं कि पहले तसलीस का मेरी कीदा बात कर सुनो, लिया उन्होंने? पहले मेरी बात सुनो, एक पहले मिनट, इसकी सुनो, पहले मेरी बात का इसकी जवाब बात दे, सुनो। मैंने आपकी सारी सुन ली इस है। बात को समझने के लिए आप पहले मेरी बात का पहले जवाब मेरी बात देंगे सुने कि ना। जब वो नहीं। तवफ़ी से पहले निगरान थे, उनकी निगरानी में तसलीस का अकीदा कैसे गढ़ लिया? जैसे मर्जी गाड़ लिया, बात इसका ये- जवाब दे। बात ये नहीं कैसे गाड़ जैसे लिया, मर्जी ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसे मूसा मर्जी अलैहिस्सलाम गाड़ की लिया, कौम ने बुत कैसे बना लिया, मर्जी गाड़ लिया। बाजवा साहब ला जाओ मूसा इन्होंने, और अलैहिस्सलाम ला की जाओ, कौम ने कैसे बुत बना लिया। ओ बाजवा एन ला जाओ ना। इंसान के दिल में शैतान आ भाई, जाता है, कैसे वो गाड़ लिया? खुद ही तो कैसे कह रहे हैं कि वो गाड़ लिया? निगरान थे, मैं ये कह निगरानी में रहा अकीदा हूँ, गढ़ लिया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि तवफ़ी के बाद उन्होंने दोबारा आना है, आपके अकीदे के मुताबिक, और दोबारा निगरान बनना है। तो बाद वो में कहते भी हैं, मैं गढ़ गया ही लिया तो क्या मसला हो गया? जब आपको पहले गढ़े पे नहीं, वो मसला कहते हैं नहीं मैं है गया तो ही बाद नहीं। का क्या मसला है? नहीं, वो कहते हैं मैं गया ही नहीं तवफ़ी के नहीं, बाद बात का मसला क्या है? पहले का भी नहीं। आपको नहीं मसला, पहले No, वो no. कहते हैं कि No, no, मैं no. निगरान था ये फिर भी point- अकीदा no, गढ़ no, no. लिया, आप Point कहते ये कोई नहीं मसला है। नहीं है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ही यही है। आप ये कहते हैं कि तवफ़ी के बाद उन्होंने दोबारा आना है, वो कहते हैं मैं आया ही नहीं, हाँ, वो मैं गया ही अच्छा नहीं। भाई, अच्छा। वो ये ब्राड गिरने लगी है, ठीक है ना। हाँ साहिल किधर भाई गया सो साहब? गए, बाजवा साहब साहिल अच्छा भाई यार सो मेरा गए। एक सवाल सुन लो यार, एक support बाजवा करेंगे साहब तो बाजवा साहब ओ बाजवा साहब एक मिनट यार, एक गल ते की मुक्कदी बात नहीं। नहीं है, दूसरी ब्राड लगा लेंगे, आप टेंशन ना ले, आप उधर तसल्ली बख्श इलाज ये करें। बात मुकम्मल अच्छा हो गई है, अब बाजवा आपके ओ पास बाजवा वैसी गल सुन है। मेरी एक मिनट, ए बाजवा गल सुन, बरिया डिग पैनी आ, मेरी सुन ला प्लीज यार, देख डिग पैनी आ, मेरी सुन ला प्लीज यार, देख यार जेड़ा बहस तेरी ज़िया भाई ने यार, नाम बाजवा साहब तेरा नाम बाजवा साहब आ, जी, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ। जी हेलो, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ। यार ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ काम की ਬਾਜਵਾ बात करें ਸਾਹਿਬ ना। ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ यार ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ मेरी ਕਰ। बात सुने, इस बात को छोड़े, आप ਉਹਨੇ सवाल ਨਹੀਂ ਇਸ करें। ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਯਾਰ। मैं मेरी मर्जी, इसकी कोई दलील नहीं, नहीं। मेरी मर्जी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ये ਕੀ तो वही ਮਰਜ਼ੀ बात हो ਮਰਜ਼ੀ गई, ਦੀ मेरा ਤਵੀਲ जिस्म ਪੇਸ਼ ਕਰ। मेरी मर्जी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ अच्छा ਉਹਦੇ यार ਬਾਰੇ चले, ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ। वक्त ना जाया करें यार थोड़े। ਲੈ ਤੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਲੇ 30 अच्छा जी ਘੰਟੇ तो तवील बाजवा दस दे, ओ जैसे मर्जी गढ़ लिया, ए जी तो तवील दस दे। अच्छा मर्जी वैसे काट लिया बाजा। निगरानी होते हुए उन्होंने कीदा गढ़ लिया, कहते जैसे मर्जी गढ़ लिया। ਆਹੋ और यार तुम्हारी अकायद की कोई वजन नहीं है, बातल अकल का इलाज कराओ ना जाके। मनो। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਮੰਨੋ। ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਮਰਾਨ दुनिया वजन सामने ना कैमरा माने, होता है, ਨਾਲ ਅਸੀਂ समान मिर्जा हो जाना साहब है। तुम हजरत एक ईसा एक अलैहिस्सलाम के मिनट। निगरान बाजवा। होते हुए उन्होंने कीदा गढ़ लिया, कैसे गढ़ लिया? बस जैसे भी गढ़ लिया। ਓਏ वैसे मर्जी वैसे ਜਿਆ ਭਾਈ कर। ਜਿਆ ਭਾਈ नहीं, ਗੱਲ एक मिनट, ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ हाँ। ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ नहीं कि नहीं, अब इधर सुनिए ना बात, घर में सुनिए दूध खान में भाई। मेंगड़े ना करी, मैं दूध नहीं, में नहीं, मेंगड़े ना सुनिए, करी, सुनिए। वो तुम लोगों की आदत है एंड में ये नो नो काम ना नो, करी। मैं गलत बात नहीं करता हाँ। ना, मैं अरे वो गलत काम बात ऐसे करता हूँ कच्चा ना, काम ना करी, मैं पीछे नहीं, 4 नहीं, घंटों से सुन रहे हैं आप। ना मैं गलत बात करता हूँ ना, मैं ऐसी बात करता हूँ जिसमें हाँ, किसी दूध की में हम मेंगड़े ना कर दें इधर नहीं एंड नहीं में। नहीं नो नो नो, गलत बात नहीं मैं करूंगा। मैं वैसे एक मजाक के रंग में बात कर रहा हूँ कि आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक बंदा सारी रात जागता रहे और कहे कि भी मैं चांद की हिफाजत कर रहा हूँ। हम्म। इस तरह आप खतबे नबूवत की हिफाजत कर रहे हैं जिसको कोई खतरा ही नहीं। भाई आप हम तो यही बात आपको लोगों को करते हैं, आप लोग सारा दिन इजराए नबूवत अभी आज नहीं, हम टॉपिक जो तो- लगा था भाई आप हम लोगों तो को- मैं भाई हम बाजवा तो साहब एक मुझे बाजवा साहब ये जी। इजराए नबूवत पे साहब ये जी। इजराए नबूवत पे बात करते थोड़ी मुझे करते हैं जो बच गई है, चलो हाँ ब्राड जी। बच गई, चलो जी ओके। जी जी बात जी इस तरह है कि ये जो आप लोगों के नजदीक जो है ये आप कहते हैं कि नबूवत जारी है, क्या आप नबी बन सकते हैं कि नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, एक जमाने के लिए अल्लाह ताला ने जिस नबी को भेजना था वो भेज दिया। अब उसका जमाना जो है वो क़यामत तक का है। किसका? लो लो जिनको आप होड़ा ईसा राम इब्न मरियम में का नाम होड़ा दे राम रहे में हैं, सारे इमाम महदी का नाम दे रहे हैं। नहीं बाजवा उसका साहब जमाना क्या गल मतलब करो है? रिपीट करे आज
ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੈ। बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ इस्लाम ਬੈਠੇ ਹੋ इस्लाम का ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ जमाना ਹੈ जो है इस्लाम का जमाना जो है वो क़यामत तक का है ना। ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਦਜਾਲ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ नवे नबी इस दीन दे खादम, इस दीन दे खादम ਯਾਰ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ दिल्ली बरूदी नबी अगर दीन दी खिदमत कर रहे हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? क्यों नहीं आ सकते? लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ है जो ना खिदमत ही दीन ठीक है, आ सकते हैं, तो ये लड़ाई की तो बात नहीं, वो अगर वो आ जाते हैं और कुरान की तालीम दे रहे हैं। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ यार अफजल भाई हाँ सॉरी माजरत के साथ इससे कनेक्शन करवा लें, क्या जिली बरूदी नबी आ सकते हैं या कोई बन सकता है? आने में और बनने में फर्क होता है। हाँ दोनों 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 यार आने में और बनने क्योंकि में अगर क्या ये फर्क बन होता है? सकते हैं तो कोई नुस्खा सानू भी दसो यार, फिर इन्होंने नहीं, बता आने में और बनने में क्या फर्क है भाई? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। नहीं, एक सेकंड तो आने और बनने आने में में और सोने ਉਹ ये ਯਾਰ फर्क है। ਬਾਜਵਾ 5 ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ 4 ਘੰਟੇ ਥੋੜੇ ਰਸਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਨੇ- ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं, मैं क्वेश्चन बाजवा पूछ रहा हूँ कि साहब, आने में औंधा और ते बनने में बनन क्या दा फर्क मतलब है? ये होंदा यार सवाल बाजवा जिद्दां- साहब ये है कि नबूवत जारी है या नहीं जारी? नए नबी आ सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में उनके दीन की खिदमत के लिए अगर अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला को आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो सवाल ही नहीं था ना। अगर यही अल्लाह- सवाल है ना कि अगर अल्लाह ताला चाहे कि दीन इस्लाम की खिदमत के लिए किसी और को भी भेज दे तो आप रोक सकते हैं। नहीं अकीदा तो क्या है? बाजवा साहब बात जो अल्लाह पाक ने अकीदा कुरान पाक में ये है। फरमाया कि आज के दिन अकीदा नबी ये पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिए, खुतबा देता अकीदा कि ये आज के है। दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया। सुनिए सुनिए, वो हाँ, तो इसी खुतबा इसी देता, ये मुकम्मल मुकम्मल ही दीन नहीं होया। को इसी मुकम्मल दीन को लोग अच्छा, मैं भूल- चौधरी साहब को ऊपर ओ यार मैं चौधरी दीन तो साहब को मुकम्मल है, एक दीन भाई तो से- मुकम्मल है। सुनिए सुनिए, दीन तो मुकम्मल है, लेकिन इंसान जो है वो गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में मुबतला हो जाते हैं। जैसे कि आप इसका मतलब है कि मिर्जा साहब के बाद मजीद नबी- बाजवा साहब- यार सुन ले, जी, जी। टारगेटेड बात आपने हो रही है। बाजवा साहब आप कह रहे हैं कि लोग भटक जाते हैं दीन मुकम्मल होने के बावजूद, बिल्कुल फिर उनको भटके हुओं को सीधी राह दिखाई जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, अच्छा, ये मिर्जा साहब ने जो ये बहिश्ती मकबरे का जो है कॉन्सेप्ट दिया है और चंदे इस पे लगाए हैं जी जी 52 किस्म के, ये इस्लाम में थे उसमें जो मुकम्मल नहीं हो चुका 53 था? सर 53 साहब पूरा कर लो प्लीज, यही ना करो। 53 चंदे। जी जी। बात यह है कि हाँ जी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम नेकी को हरगिज नहीं पा सकते जब तक तुम उस चीज को खर्च ना करो जिसे तुम मोहब्बत करते हो। ठीक हो गया जी। ठीक है, लन तनालुल बिर्रा अच्छा, ये हत्ता इन तुनफिकू आयात का नबी पाक मिम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था? तो इन बताया था आयात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था? देते थे। ये सवाल नहीं, इन आयात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम को इल्म था? बिल्कुल था, इसलिए तो वो डोनेशन देते थे, जी। इसलिए तो अपनी जान की माल अच्छा, था तो फिर उन्होंने 53 किस्म के चंदे लागू किए थे? 53 किस्म की बात नहीं होती है दुनिया की। मैं तो किस्म की बात कर रहा हूँ, आप वैसे दें, हमें कोई मसला ही नहीं है, मेरी हमारा बात उस पर एतराज नहीं है, ना सवाल है। सवाल है ये 53 किस्म के चंदे कहाँ पहले पे? मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। बाजवा साहब पहले मेरी बात सुनिए ना, पहले ऐसी मेरी बात मॉनेटरी सुनिए। रिक्वायरमेंट को फिक्स बात करना ये कि है, अगर पूरी कोई एक ना मिनट पहले करे मेरी बात तो सुनिए। उन्हें जमात से फारिग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ये है रिक्वायरमेंट, ये है फर्ज कर देना कुछ। सुनिए 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 सुनिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक बड़ी, सारी बातें अल्लाह ताला की प्यारी हैं, लेकिन हमारे इस मौजूद से मुतल्लिक़ बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात मत कहो हाँ, जो कि तुम करते नहीं। जो करते नहीं। ठीक है ना। अब बात ये है हाँ जी, कि आप खुद भी तो चंदे लेते हैं ज़कात हाँ के जी, अलावा, देते हैं, लेते हैं ना, देते हैं। मस्जिद की लेते हैं। तमीरात के लिए चंदे लेते हैं। क्या मदरसे को हम चलाने के लिए 53 चंदे किस्म के लेते हैं। देते हैं चंदे? हम पे लागू किए हुए हैं किसी ने कि ये लागू हमारी किए अपनी हुए मर्जी, माओ फ्री चंदा हैंड है, देते हैं ना। हम दें हम ना दें, हमें फ्री हैंड है ज़कात ज़ाती के अलावा। हैसियत में दे आप रहे हैं। बताएं चंदा कि तो- आपके 53 किस्म के किधर हैं? उनके बस में हो तो वो लागू भी कर दें। ये उनके बस 53 में। किस्म के चंदे हैं, कहीं लागू किए हुए या नहीं, बस ये बता दें हमें। ला यानी ते बद उनके समझा पास बंदा में क़यामत नहीं है, तक नहीं यार करते। देखेंगे। खुदा की अच्छा, कसम। भाई, बताएं बात मुझे, ये है, कुछ हम जो चंदे चंदे- देते हैं बाजवा चंदा साहब, देना, हम जो चंदा चंदे देते हैं देना। इनमें से कौन सा वो चंदा है जिसके बारे में ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर 3 महीने नहीं दोगे तो जमात से खारिज कर दिए जाओगे? ये कौन सा चंदा है हमारा? का कोई बात नहीं है कोई ऐसा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको।
जो अगर हो शख्स तो फिर आप मानेंगे कि मैं ये बता- मिर्जा साहब ने गलत, मेरी बात अगर सुनिए, हो, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात अगर सुनिए। हो तो आप मेरी मानेंगे बात कि ये सुनिए, मिर्जा साहब ने गुमराही फैलाई है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप मिर्जा उसकी साहब बात की सुने जिया भाई, आपने अभी तक सुनी नहीं है सुनिए मेरी पिछले बात सुनिए। 5 घंटों ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ वो ਸਵੇਰੇ। बात खुदा यह है दी कि यार, ये अगर बंदा आप किताब पढ़े ना यकीन किश्ती करो नूह, इतना बद समझा बंदा मैं तो बाजवा साहब अगर आपको दिखा दें कि मैं 3 वही महीने बात चंदे कर रहा ना हूं ना, देने वाला मैं जमात वही- से खारिज मैं कर वही दिया बात जाएगा, तो करने आप लगा हूं। मानेंगे कि ये गुमराही फैलाई है? सुनिए मैं वही बात करने लगा हूँ। किश्ती नूह अगर पढ़े ना, किश्ती नूह, ठीक है ना, किश्ती नूह में कश्ती नो हाँ अच्छा नाम भी गलत ले रहे हैं, और यार मेरी बात तेरा सुनिए, बेड़ा तर जाए। मेरी बात ਕਿਉਂ ਜੀ सुनिए। ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ मेरे ਸਾਡੀ साहब ਤੇ फरमाते ਗੱਲ हैं ਅਸਲ कि ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ जो ਵੜਦਾ ਪਈ। शख्स 5 वक्ता नमाज का इल्तिजाम नहीं करता वो मेरी जमात में से नहीं, ठीक है। अब अच्छा। कई दफा नमाज छूट भी जाती है। बात ये है कि वो उस ये बताएं कि ये तो नई बात बता दी है, इस्लाम में है कि जो 5 वक्त नमाज ना पढ़े वो मुसलमान नहीं है, हमारी जमात से नहीं है। भाई मैं वही बात कर रहा हूं, ये उसी मजमून के तहत है कि असल में सच्चा और बताएं पक्का ना, जो है, इस्लाम में कहीं है जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा वो इस्लाम से निकल जाएगा? ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिर्जा ਹੈ साहब ना, ने भी इस्लाम से ਸਾਡੇ निकलने इस्लाम का ਚ नहीं तो ना, नहीं कहा, मेरी जमात में नहीं है। तो ये- मिर्जा ये- साहब ने फिर ये नई बात की है ना, नई बात कहाँ की है? हजरत अबू बकर ने ये क्या जो कहा कह रहे हैं था? कि जो 5 वक्त नमाज नहीं हजरत पढ़ता वो हमें से नहीं। अबू बकर ने क्या कहा था कि जो ज़कात नहीं देगा मैं उसके खिलाफ जहाद करूंगा। कोई नई बात कही है उन्होंने? तो ज़कात तो है ना, वो तो अल्लाह ताला का फर्ज है, वो तो अल्लाह ताला ने फर्ज किया नमाज है। भी तो है ना, वो नमाज तो भी अल्लाह है। ताला ने फर्ज किया है ना। नमाज तो के बारे नमाज में भी कहाँ फर्ज कहा किया है कि ना। जो 5 वक्त तो की जिस नहीं तरह पढ़ता ज़कात वो फर्ज है, इस्लाम से निकल जाएगा। यार जिस तरह ज़कात फर्ज है उस तरह नमाज फर्ज है। ਗੱਲ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ किधर यार हाँ, नमाज तो भी फर्ज है, ज़कात भी हाँ, फर्ज तो है। जो 5 वक्त ना पढ़े, सुनिए, जो 5 वक्त 5 नहीं पढ़ेगा वक्त- वो सुनिए, उसको सुनिए, इस्लाम से क्या खारिज करार दे 5 दिया जाएगा? वक्त- कहाँ पे है? सुनिए, क्या 5 वक्त नमाज फर्ज है कि नहीं? और यार फर्ज है लेकिन चंदा बात- कितने जी फर्ज बिल्कुल है? फर्ज है, फर्ज इसी तरह है। ज़कात भी फर्ज है। बाजवा साहब चंदा तो ये कितनी एक डिफरेंट फर्ज है? मजमून है। आप जो है ना, बाजवा साहब चंदा कहाँ पे कुरान में या हदीस में फर्ज किया गया, दिखाएं। बता तो रहा हूँ कि क्या बता रहे हैं? बता तो रहा हूँ आपको कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो चीज खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बाजवा साहब इस पे हमने आपसे कोई इतराज किया ही नहीं है। तो बस ये उनका आप जवाब सारे दिया ना, घर उनको को पता लुटा नहीं दे, था। हमें कोई इतराज नहीं इनको नहीं पता है। था हमें ना। इतराज ये है कि 53 किस्म के चंदे और जो 3 महीने नहीं देगा उसको जमात से खारिज कर दिया जाएगा। ये कहाँ पे है? नहीं, खारिज का जिक्र नहीं है बिल्कुल। उसमें वो जो शख्स होता है, मैं आपको दिखा देता मैं हूँ, बताता हूँ ना आपको, उसमें होता है कि जो शख्स मैं पहले मेरी आपको बात दिखा सुनिए। देता हूँ। और यार कभी भी कोई जमात से इखराज नहीं किसी इस बंदे का हुआ जो चंदे नहीं था, वो जमात नहीं से- करते तो आप मिर्जा साहब के खिलाफ जमात जा रहे हैं ना, का वो कोई आपका ओहदेदार- काम है। आप मिर्जा साहब की माने ना जमात माने वो में- आपका मसला है, उस वक्त भी लेकिन कोई मिर्जा मसला था। साहब ने तो उसमें भी उस वक्त भी कोई चुप मसला था। चेक करो, ये कैसा रंज दे अमर है। हजरत साहब ने फरमाया है जो जमात का आदमी 3 माह चंदा ना दे वो 3 माह के बाद गफलत के बाद जमात से अलहदा करार दिया जाए। हाँ हाँ जी, ठीक है ना कि एक बंदा क्या जो- हो रहा है अखराज के नहीं? सुनिए, जो तौफीक के बावजूद ना दे, ठीक है, एक बंदे हाँ के जी। पास है ही नहीं, हाँ, एक बंदे के पास है ही नहीं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक बंदे के ऊपर ज़कात वाजिब ही नहीं, उसके पास वो ज़कात की जो कंडीशन है वो लगे ही नहीं, तो वो वो नहीं ज़कात देता। हर महीने नहीं दी जाती हो भाई, हर महीने मैं नहीं आपको दी जाती ज़कात, समझाने वो के लिए साल के बाद बता दी रहा जाती हूँ, है। समझाने के लिए ये 3 महीने हर महीने मैं देना बता रहा लाजमी है, हूँ, ये कौन सी समझाने ज़कात के है? लिए कि अगर कोई शख्स जो है जिसके पास तौफीक है वो चलो डोनेशन जी, दे सकता चलो है ये और भी नहीं दे आपका रहा, उज़र सुनिए खत्म ना, कर देते हैं। ये भी नहीं, उसको भी माफ नहीं है जिसके पास नहीं है, जो उसको भी माफ नहीं है। सुनो, नहीं, जिसके पास हजरत नहीं है वो अकदस उसको का सरी इरशाद है कि जो अहमदी माहवार चंदा नहीं देता खा वो पैसा ही क्यों ना हो, हाँ अगर बराबर 3 माह तक माहवारी चंदा अदा ना करे तो वो अहमदी जमात में नहीं हाँ, तो रहेगा। कभी ऐसा होता है किसी हेलो, को जो पैसे कहते हैं एक- एक पैसा पमा दे दो, कभी कोई देना इंसान ऐसा लाजमी भी है, वो हो तो सकता गरीबन भी है, नहीं माफ कर रहा है। कभी कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास एक पैसा भी ना हो, एक पैसा, लिटरली एक पैसा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਪੈਸਾ भी नहीं ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ भी दस दे सानू। भाई ये बात अब बिल्कुल इसका ऐसी क्या है, करना है? ये मिर्जा साहब ये ने बात ये बिल्कुल खिलाफ ऐसी शरीयत है। किया है या नहीं किया?
اس میں جس بندے کے پاس بھائی جس کے پاس اس کو کوئی بھی سمجھنا پیسے ہے نہیں نا، ہوتے اس کو تو زکوٰۃ بھی نہیں ایک دینی، پینی اس کے زکوٰۃ لاگو ہی نہیں ہوتی. اس کو اور ٹرانسلیٹ مرزا صاحب کہتے ہیں بشک ایک پیسہ دو، نہیں دینا وہ لازمی ہے. نہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مامور یہ ہوتے ہیں چیزیں جن کو کمانڈ اینڈ کنٹرول دیا ہوتا ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. وہ بھائی دین مکمل ہو چکا ہے، وقت دین کے ساتھ مکمل ساتھ ہو پھر گیا ہے. مانے نا کہ مرزا دین صاحب تو نے نئی مکمل، شریعت گھڑی ہے. سنیے دین پھر مکمل. آپ مانے کہ اب مرزا بتا صاحب تو نے رہا نا، نئی سنیے شریعت نا گھڑی ہے. سنیے نا میری بات پیارے بھائی، سنیے کال نہ کرو. سنیے نا باجوہ صاحب مننا بھی کوسا بس. ਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ نبی یار. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کے بعد علا آل ہی ہوندا ولا علی نہیں ہوندا. تہاڈا خلیفہ بھی انجی غلط پڑھدا سی اور درود یار شریف. میری بات سنیں، ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ولا علی ਦਾ ਮਤਲب؟ وَعَلَىٰ آلِهِ جالو وَعَلَىٰ تہاڈا خلیفہ بھی یہی کردا سی، چوتھا خلیفہ جو انہوں نے سی وہ بھی غلط پڑھدا سی درود سنیے شریف. وَعَلَىٰ آلِهِ وسلم. جب وہ فوت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہوئے. ٹھیک ہے، نماز تراویح باقاعدہ جی اچھا یہ تو ہو گیا جی نہ چندے کا. رسول اللہ مجھے کی بتائیں زندگی میں سود پڑھی کا گئی، پیسہ، نہ ابوبکر کی زندگی میں پڑھی گئی. سود کا پیسہ سنیے، اشاعت اسلام پہ حضرت لگانا عمر یہ نے اسلام نے کہاں اجازت دی ہے؟ حضرت عمر نے اس کو رائج کیا. سود کے پیسے کو اشاعت اسلام پہ لگانا یہ کون سی شریعت میں بتائی گئی ہے؟ کہاں لگایا سود کا پیسہ؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو سود جو ہے وہ کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. اب سود کا پیسہ تو مرزا کیسے صاحب ہوا ہے؟ کہتے ہیں سود کا ہم پیسہ تو اشاعت اسلام پہ لگا جو دو. مسجد بناتے ہیں اس کے لیے کبھی لون بھی نہیں لیتے. جو جماعت اپنی مساجد بناتی ہے یا جو مشن ہاؤسز بنتے ہیں، جو بلڈنگز بھائی بنتے وہ لے نہ لے میرا وہ ان کے مسئلہ لیے نہیں ہے. لون مرزا نہیں صاحب نے لیتے. فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سود کا پیسہ اشاعت اسلام پہ لگایا جا سکتا ہے. یہ اسلام میں کدھر ہے؟ نہیں یہ کہاں یہ پورا نہیں آپ عبادت پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی اور مضمون ہو. کون سی جگہ میں پر؟ پوری پڑھ دیتا ہوں بھائی، ایسی نہیں، ہی ہے. مرزا صاحب آپ نے کہتے ہیں سود کا پیسہ اشاعت اسلام پہ لگایا جا سکتا ہے. ارے بھائی میری بات سنیے نا، آپ مجھے بتائیے، میں اس کو ابھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں. آپ مجھے حوالہ دیجئے، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. بتائیے کٹھے پڑھ. آپ کو ابھی دے دیتا ہوں جی، ہاں جی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی دے دیتا ہوں جی. جی لیں جی یہ ملفوظات ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 367-68 لکھ لیں. بینکوں کا سود اشاعت اسلام کے لیے خرچ جلد نمبر کرنا میں جائز کھول رہا ہوں ہے. نا، جلد نمبر ملفوظات جلد 4 کھول گئی. صفحہ 367-68. آن لائن ایڈیشن کلک. اچھا ہو گیا. اور صفحہ ہے 300 کتنا؟ 300 368 ہے، 67 اور 68، 367 68. یہ 5 جلدوں والا جو ایڈیشن ہے اس کا یہ والا 366 367 368. 367 کو میں کھول دیتا ہوں. 367 میں تو کچھ اور ہے. 367 میں تو ایک سیکنڈ ادھر تو یار یہ نہیں ہے، مجھے وہ عبارت مجھے آ رہی ہے. چلیں میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں، ڈیٹ سے ڈھونڈ لیں. جلد ملفوظات جلد چہارم تو ہے لیکن یار جلد نمبر 5 یہ 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے. جلد 5 جلد 5 چیک کر لیتے ہیں. پیج نمبر کیا ہے اپنا؟ 5 جلد ادھر آن لائن میں 5 6 7 8 9 10 یہ آن لائن میں ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. آن لائن میں 10 جلدیں ہیں. چلو میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں، ڈیٹ میں سے ڈھونڈ لیں. وہ تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آن لائن میں آن لائن سے ڈاؤن لوڈ کرتا تو جلد ایک. بھائی ڈیٹ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا. کتنا ٹائم کیوں لگنا، ڈیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے. اچھا ڈیٹ بتا دیجیے.
डेट है इसकी जनाब, एक मिनट, हाँ जी, इसकी डेट है जनाब 16 सितंबर 1905 का मलफूज निकालें। 1905। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। सितंबर 1905, ये है नवंबर, इससे पीछे जाना पड़ेगा, जल्द 8। मैं सारी चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये जो मौजूदा कादियानी पीर है उसने खुतबा दिया है कि सोशल मीडिया पे हमारे बड़े बड़े जो मुरब्बी हैं वो अब जवाब दे रहे हैं जुम्मेदारी के साथ। तो ये बाजवा साहब भी उन मुरब्बियों में से एक हैं कि ये वैसे ही हैं बेचारे? नहीं, ये मुरब्बी साहब के बेटे हैं। मैं वैसे ही, मैं आम अहमदी। वैसे ही वालिद साहब मुरब्बी है चौधरी साहब, ये इनके वालिद साहब मुरब्बी हैं। अच्छा, इनके वालिद साहब मुरब्बी हैं। हाँ। अल्लाह अकबर। देखें, बड़ी सादा सी बात है कि कादियानी पीरों ने नारा दिया इन कादियानी मलंगों को कि हम अहमदियत हकीकी इस्लाम आपको देने लगे हैं, इस्लाम छोड़ो हकीकी इस्लाम नु फड़ लो। हाँ, क्योंकि वो देखें जो गुमराह हो गया ना, फिरकों में बट गए हैं, इसलिए। क्या क्योंकि मुसलमान फिरकों में बट गए हैं, मुसलमान गुमराह हो गए हैं, एक हकीकी नहीं रहे ना, इसलिए। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 14 ਟੋਟੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, 14 ਟੋਲੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। क्या जमा बात ग्रुप कर पे, रहे हैं, क्या मिर्जा बात मसरूर ग्रुप पे ना, तेनों को पता एक है। ही जमात अहमदिया, बस एक ही। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰੇ। भी जमात अहमदिया एक ही है जिसमें ਹੋਰ खिलाफत है। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜੰਬਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਵਾਂ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। जंबा दे ते घर वाले उन्होंने नहीं मन्निया। ਲਓ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जंबा है, कभी आपने मेरी बात सुनिए, कभी आपने यार आप हवाला निकाले, छोड़े छोड़े, आप हवाला नहीं, निकाले। आप अभी इन्होंने हवाले से ना मुझे भागिए। मेरे अटेंशन डिवर्ट कर दिया है। ना हवाला निकाले, छोड़े इधर चौधरी साहब। जंबा ਦੇ ਵਾਲ ਸੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। कौन कह रहा था? अब्दुल्ला बिन अब उमर जो सब मैं नहीं, मैं म्यूट का। ओ खान भाई, ना ना ना, हवाला निकाले, बस छोड़ दे आप। ओ बात सुनो, ना ना, हवाला निकाले पहले। लाइट मोड में बात। ना ना ना, लाइट मोड छोड़े। इधर कौन सा लेमोनेड हमने ब्राड पे रखा हुआ है कि तुम्हें पिलाएं? लाइट मोड की मारो गोली, तुम वो निकालो हवाला। निकाल म्यूट तो ना। अब हवाला निकालो। देखे, सादी सी बात है कि अगर ये कादियानी मलंग समझते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम में एक ही फर्ज चंदा है जिसको बोलते हैं ज़कात। वो बड़ा उसको क्लियर किया गया है कि जिसके पास है पैसे उसने देना है, और कितने पैसे हैं फिर देना है, और गरीब है अगर उसको जरूरत है उसने लेना है। ये है इस्लाम की तालीम। बाकी मस्जिद बनानी है, कॉलेज बनाना है, कब्रिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, पहले दिन से मुसलमानों में ऐलान होता है। कोई किसी पे फर्ज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है आपने कितना देना है। सारे लोग हस्बे तफीक उसमें देते हैं, और मस्जिदें भी बन रही हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं, तबलीग भी हो रही है। देखें, इस्लाम मक्का से शुरू हुआ और आधी दुनिया मुसलमान हो गई।
तबलीग के लिए भी जब लोगों को पैसे चाहिए, लोगों ने ऐलान किया भाई हस्बे तफीक जिन्होंने हिस्सा डालना है वो डालें। इनसे सादा सा सवाल है कि सारे काम करने के लिए, तबलीग करने के लिए, मस्जिदें बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, रफ़ाए आमा के काम करने के लिए मुसलमानों ने कोई चंदा नहीं लगाया। हाँ, लोगों से रिक्वेस्ट की है पहले दिन से कि भाई जिसने देना है ये नेक काम है इसमें दें, लेकिन एक ज़कात फर्ज है। एक मिनट यार, एक मिनट ऐसे तो भाई, मेरी गल मुकम्मल हो लेंदे। और ये बात आपने को 100 दफा की हुई है पहले भी, छोड़े मैं मेरी बात। हाँ, तो मेरा हक है, मेरा हक है। मैं और सुनिए, आपसे कौन चंदा ले रहा है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ओए चुप कर जा भरावा, बाजवा चुप कर गल जा। सुन, अच्छा, आप ਜਦੋਂ किसी ਕੋਈ एक ਹੁੰਦਾ नहीं हो रहे, ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ आपको ਉਹਨੂੰ चिंता ब्रेक करना। ला, तेरे च ब्रेक को नहीं। नहीं, आप इसलिए अहमदी नहीं हो रहे। 2-3 घंटे हो गए ने, 2-3 घंटे हो गए ने। हवाला कितना है? 16 सितंबर 1905 का हवाला कहा है ना आपने। सुनिए 12 सितंबर 1905 में मैं पहुंच गया हूँ। चलो 12 ते पहुंच गया, 16 दे बाद च पहुंच जी। नहीं, 16 तक पहुंच गया। एक सेकंड, 16 सितंबर 1900। हाँ जी, हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ये ਬੰਦ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। नहीं कर लेना बात। एक मिनट यार, एक सेकंड। हम जो पहले गुफ्तगू कर रहे थे ना, मैं गल कर रहा, मेरी ये गल एंड वाला मुकम्मल हो लेਣ ਦੇ फिर। रुको, ब्रेक ते लाओ यार, 1 मिनट इसको मुकम्मल कर ले। 2 मिनट ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਓ, ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, बाजवा साहब कढ़िया जी हवाला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ इतनी क्यों गाली करना? क्यों आई हुई? हवाला निकाल लिया कि नहीं निकाला बाजवा? निकाल लिया यार, मैंने बोला निकाल तो लिया। अच्छा, जिया भाई आप बात करें। जिया भाई आप 16 सितंबर 1905 हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहब के बारे में एक दोस्त का ख्वाब। ये है जिया भाई आप मौजूद हैं? हाँ जी, 16 सितंबर पे पहुंच गए आप। 16, हाँ जी, मेरे सामने 13 सितंबर 1905 के बाद है 16 सितंबर 1905। हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहब के बारे में एक दोस्त का ख्वाब। शेख नूर अहमद साहब जलंधर इससे आगे चले। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अच्छा, 16 सितंबर इसके आगे 1905 से चलें। आगे चलें तो इसके बाद वाले सारे बैंकों का, अच्छा ये बैंकों का सूद इशात इस्लाम के लिए खर्च करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, हाँ, यही है। ये हाँ हेडिंग जी, है। हाँ जी, ये पढ़े जरा। ये सवाल हाँ है, जी। ये सवाल है, फतवा नहीं। आगे सुन। हाँ जी, जब से पढ़े अब। जी, जब से हजरत मौलाना मौलवी अब्दुल करीम साहब की तबीयत नासाज हुई है और नीज अक्सर अहबाब रुखसत लेकर आए हैं, आला हजरत का मामूल सा हो गया है कि कबल दोपहर तशरीफ लाकर मस्जिद में बैठते हैं और मुनासिब मौका कलाम फरमाते हैं। 14 सितंबर को शेख नूर अहमद साहब जलंधरी, चौधरी नसरुल्लाह खान साहब प्लेडर सियालकोट से आए हुए थे और भी कई अहबाब बैरून जात से आए हुए थे। शेख नूर अहमद साहब ने बैंक के सूद के मतलब तज़किरा किया कि बैंक वाले ज़रूर सूद देते हैं, फिर उसे क्या किया जावे। अच्छा, इस पर फरमाया, अच्छा पहले नंबर पे इस बात को आपने गौर करना कि ये उन इलाकों की बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया की जहां पे वो आप पैसे जमा करें तो आपको वो मुनाफा कह के दे। बाजवा साहब पहले हवाला पढ़ो तो इस पर फरमाया कि हमारा यही मजहब है और अल्लाह ताला ने यही हमारे दिल में डाला है कि ऐसा रुपया इशाते दीन के काम में खर्च किया जावे। ये बिल्कुल सच है कि सूद हराम है, लेकिन अपने नफ्स के वास्ते अल्लाह ताला के कब्जा में जो चीज़ जाती है वो हराम नहीं रह सकती, क्योंकि हुर्मत अशिया की इंसान के लिए है, ना अल्लाह ताला के वास्ते। बस सूद अपने नफ्स के लिए, बीवी बच्चों, अहबाब, रिश्तेदारों और हमसायों के लिए बिल्कुल हराम है, लेकिन अगर ये रुपया खालिस्तन इशाते दीन के लिए खर्च हो तो हर्ज नहीं। ये है जी बात पूरी। मगर इससे पहले, हाँ जी बताएं आप, इस्लाम में कहाँ है? सुनिए, इससे पहले फतवा क्या, सवाल क्या था कि वो पैसे देते हैं हर सूरत में, अब उनका क्या किया जाए? पैसे वापस कर दिए जाए कि क्या किया जाए? ये है सिनेरियो कि वो पैसे तो देते हैं, आपको पैसे वो दे दिए। हाँ जी, तो देते हैं पैसे, ठीक हो गया। अब वो इशाते इस्लाम में खर्च किया जाना चाहिए, अल्लाह ने हमारे दिल में डाला है। खर्च कर लें, ये कहाँ पे है? आग लगा दें, क्या करें? तो वो मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि बीवी बच्चों पे खर्च नहीं करो। वो बात का मसला है, वो बात का मसला है। पहले आप बताएं इस्लाम में कहाँ हुक्म है इसका? अब उन पैसों का इस्लाम में क्या हुक्म है कि उन पैसों का क्या करेंगे आप?
भाई आप पहले वो हाँ, तो बताएंगे आपसे हम क्या आपसे हुक्म है, पूछ पहले लेता आप हूँ ये ना, तो बताएं ना। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वो ये पाकिस्तान हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनके खिलाफ जंग करता हूँ जो सुनिए सूद ना, लेते और देते हैं। जंग ठीक ना होगी, ले सुनिए भाई, ना ले, वो बैंक वाले नहीं, वो धक्केशाही से दे देंगे कि लाजमी लेके जाओ अपने नहीं, घर। वो देखें, अगर आपने कोई ऐसा अकाउंट खोला है, उसमें दे दिए उन्होंने, फिर क्या करेंगे तो ना बताइए? खुलवाए वो अकाउंट। बस ये है ना, तो आप ना खुलवाओ। आप मुझे ये बताएं इस्लाम में कहाँ जायज है, वो और बाकी यार बात की बातें हैं। मिर्जा साहब ने भी कहा कि नहीं जायज, अपनी जात के लिए नहीं जायज। मिर्जा साहब ने कहा है इशाते इस्लाम पे लगा दो, इशाते हाँ, इस्लाम के लिए जायज है। वो इसी से बेहतर है, अपने जात के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने ऊपर बीवी बच्चों, अहबाब, रिश्तेदारों और हमसायों के लिए बिल्कुल हराम है। वही बात होगी, सूद हमारे लिए हराम है। हाँ ठीक है, तो हमारे लिए हराम हो गया, ठीक है जी। अल्लाह ताला के लिए, इशाते इस्लाम के लिए जायज है, ये किधर लिखा हुआ है? मेरी बात सुने, बात ये है कि सूद जो हराम है, ठीक है ना, वो इंसानों के लिए हराम है ना, क्योंकि इंसान जो है सूद के जरिए दूसरे इंसानों का इस्तेहसाल ओए करते हैं। आपको किसने कहा इंसानों के लिए हराम है? भी शरीयत इंसानों के लिए है ना, खुदा के लिए तो नहीं। शरीयत जो है इंसानों के लिए होती है ना, कि खुदा के लिए होती है। तो अच्छा, हमारे खुदा लिए ताला हराम को है, हराम दे देना आपने। हमारे लिए हराम है, साफ तो लिखा तो हुआ है, साफ किधर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के लिए जायज है? वही तो पूछ रहा हूँ। उधर ये बात, किधर है? ये सुनिए, ये बिल्कुल सच है कि सूद हराम है, लेकिन अपने नफ्स के वास्ते अल्लाह ताला के कब्जा में जो चीज जाती है वो हराम नहीं रह सकती। अल्लाह ताला के कब्जे में जो चीज जाती है वो हराम नहीं रह सकती, क्योंकि हुर्मत अशिया की इंसान के लिए है, ना अल्लाह ताला के वास्ते। बस और अल्लाह ताला के कब्जे में नहीं, मिर्जा साहब का कब्जा पर चलें जी, अहबाब, अब ये सुने, मिर्जा साहब कहते हैं, सुन लो अब बाजवा साहब। जी, जी। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे दिल में खुदा ने डाला है बिल्कुल कि ये जनाब इस्लाम के लिए, ये इशाते इस्लाम के लिए जायज है। मैंने आपसे पूछा कि इस्लाम में इसका हुक्म है कहीं? मिर्जा साहब तो कहते हैं मेरे दिल में डाला है। तो इस्लाम में इसका हुक्म दिखाएं, आप नहीं दिखा सकते। अब मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ जी। अब सुन लें बात अगले की पूरी। इस्लाम ने मना किया है, वही बता रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस शरीफ है, मैं आपको बता देता हूँ इसका हदीस शरीफ का नंबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2346। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला युक़बालु इल्ला तय्यिबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला पाक है और वो पाक माल के सिवा कोई माल कबूल नहीं करता। हुण दसो जी, नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नापाक माल को कबूल नहीं करता। मिर्जा कादर नहीं कहता नहीं नहीं दे दो, अल्लाह दी रात दे दो ते जनाब अली, हाँ जी, इशाते इस्लाम आस्ते दे दो। जी जी, मैं आप बताएं। जी मैं बताता हूँ। बात ये है कि सूद, जिस तरीके से सूद का जो निज़ाम राइज था, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे सूद पे देता था, फिर मुनाफा लेता था, ठीक है ना। ये इधर बैंक की बात हो रही है, ये सिनेरियो मुख्तलिफ है। और जिसकी भी बात हो रही है सूद ही है ना, वो बैंक दे बंदा दे, वो बैंक दे बंदा दे, जो मर्जी दे। अब इधर अल्लाह ताला ने आपको एक कंडीशन लिख के देनी थी कि भाई ये भी नाम लिख के आपको बताते। अल्लाह ताला ने मुतलकन फरमा दिया कि सूद हराम है। सुनिए, जिधर से भी आए, ये जो मोर्टगेज लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, यार मौलवियों को गोली मारो, मौलवी लेते हैं तो इसलिए मिर्जा साहब ने कह दिया हाल है। बात ये नहीं है, फतवा मौजूद है, वो कहते हैं कि ये बैंक से अगर आप मोर्टगेज, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि अल्लाह ताला सिर्फ पाक माल कबूल करता है, वो हराम माल कबूल नहीं करता। सुनिए, उस वक्त बैंकों का वो निजाम ही नहीं था। उस वक्त सूद इस तरह नहीं होता था। उस वक्त सूद होता था कि एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे देता था, फिर मुनाफा लेता था। फिर तो वो अपने लिए भी जायज है ना, फिर अपने लिए भी जायज है, क्योंकि उस वक्त तो बैंक नहीं थे। सुनिए, बात ये नहीं है, बात ये है नहीं, अपने लिए भी जायज हो गया ना, क्योंकि उस वक्त तो बैंक नहीं थे। नो, बैंकों से जो पैसा मिल रहा है, बात हो रही है। अपने लिए कैसे हराम हो गया, बताएं, अपने लिए कैसे हराम हो गया? अपने लिए इसलिए हराम हो गया ताकि इंसान जो है वो लालच और हवस में ना पड़ जाए, और वो इस चीज को लेके नहीं, तो वो बैंक तो उस वक्त थे नहीं, तो बैंक तो बाद में आए हैं, तो बैंक का पैसा अपने लिए कैसे हराम हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बैंक से ये जो प्रॉफिट होता है, वो सूद तो बल्कि वो कहते भी नहीं, वो कहते हैं प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट मिलता है, ये अगर आप अपनी जात पे खर्च करना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है,
تو یہ اس کی وہ ڈسکریج ہو گیا کہ آپ اپنی ذات پہ یا اپنے رشتے داروں پہ یا بیوی بچوں پہ تو خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ خرچ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے دل میں لالچ تو نہیں پیدا ہوگا نا. تو بھائی وہ تو سود جو دوسرا ملتا ہے اس کے لیے بھی دل میں وہی لالچ پیدا ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو لالچ تو اس میں بھی لالچ پیدا ہوتا ہے، وہ کیوں حرام ہو گیا؟ وہ حرام اس لیے ہو گیا کہ جب سود پہ جب آپ پیسے لیتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کو، تو وہ پھر نسل در نسل اس انسان کا استحصال ہوتا ہے. اس لیے ادھر بھی وہی کام ہے، ادھر بھی وہی کام ہے. مربی صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، آپ لوگ بس ہوائیاں چھوڑتے ہیں. مرزا صاحب نے تو کوئی نئی شریعت نہیں کڑی. نہیں آپ مجھے اس کا بینک نہیں تھے، میں نے یہ نہیں پوچھا بینک نہیں تھے تو وہ بینک والا سارا ہی حلال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بینک نہیں تھے تو یہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے. سنیے حد ہو گئی ہے. آپ مجھے اس کا حکم دکھائیں کہ کس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سود جو ہے وہ اشاعت اسلام پہ لگا دو تو جائز ہے. بس دکھا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناپاک مال قبول نہیں کرتا. تمہیں پھر بھی نہیں شرم آ رہی کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اس کے آگے میں سر خم تسلیم خام کروں؟ نہیں، ڈائی رکھنا ہے سر. پہلے میری بات سنیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. مرزا کون ہوتا ہے کہنے والا کہ نہیں اشاعت اسلام پہ لگا دو؟ میری بات سنیے نا، میری بات ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیے. میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ صبح کی نماز آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے تو نہیں پڑھ سکتے، نجائز بات. اب ناروے میں تو 6 مہینے سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. 6 مہینے تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا ہو گیا ہے لاہور لے جو ناروے صاحب؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسلام میں کس جگہ میں بتا تو رہا ہوں اشاعت اسلام کے لیے سود کو جائز قرار دے دی. یہ پوچھ رہا ہوں تم سے. اسلام میں کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے فجر کی نماز پڑھو؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے. لاہور لے لو. مربی صاحب کو شرم آتی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو شرم آتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ فجر بھی پڑھ رہے ہیں، زور بھی ہمیں آ رہی ہے، ہمیں بہت شرم آ رھی ہے مربی صاحب. آپ کی حالت دیکھ کے ہمیں بڑی شرم آ رہی ہے. ناروے میں ایسے آپ لوگ بدبخت قوم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے رہے ہیں. مرزا کہتا نہیں جائز ہے. طویلے چیک کریں اس پہ. وہ سود اور ہے، وہ سود اور ہے جو حرام ہے. وہ سود جب انسان کون سا اور ہے؟ جو سود انسان کو دیتا یا لیتا ہے وہ حرام ہے. یہ بینکوں کا یہ کون دیتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے؟ اور یہ کون دیتا ہے؟ یہ کوئی فرشتے دے کے جاتے ہیں؟ یہ بینک ہوتے ہیں. سنیے، تو بینکوں میں جاتے ہیں تو کون آپ کو پکڑاتا ہے پیسے؟ انسان پکڑاتا ہے یا بینک پکڑاتا ہے؟ بینک آپ کے پیسے کو، اس وقت تو اے ٹی ایم بھی نہیں تھی، آپ کہہ دیتے کہ اے ٹی ایم سے نکال لی ہے. بینک آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے، اور انویسٹ کرنے کے بعد جو تو بینک جو ہے وہ آپ کو بندے ہی دیتے ہیں نا بینک میں سے. نہیں، وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. او بھائی جو مرضی کریں سود تو دیتے ہیں نا. وہ سود میں انویسٹ، جب انویسٹمنٹ ہو گئی وہ کاروبار ہے. سود میں کاروبار، سود میں کوئی بھائی سود کاروبار. مرزا قادیانی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کاروبار ہے، سود نہیں ہے؟ وہ تو سود کا کہہ رہا ہے. میری بات سنیں. اگر میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اگر آپ کو 100 روپیہ دیا ہے، مطلب آپ نے ماننا نہیں ہے. آپ کے سامنے قرآن رکھ دیں، حدیث رکھ دیں، آپ لوگوں نے نہیں ماننا کیونکہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ مرزے نے جو کہہ دیا وہ حلال ہے. اللہ فرمائے، اللہ کا رسول فرمائے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور نہیں، بس مرزے نے جو کہہ دینا تو اعلان کرو یہاں پہ بیٹھ کے کہ مرزے نے اپنی شریعت گھڑی ہے، بینکوں کا پرافٹ اور اس کا کوئی قرآن حدیث میں کوئی دور تک اس کا نہ ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. وہ جو سود ہے وہ یہ ہے. مرزا قادیانی کہتا سود جو ہے اشاعت اسلام پہ لگا دو. ادھر بھی مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی ذات پہ، رشتہ داروں پہ، بیوی بچوں پہ خرچ مت کرو. ادھر بھی وہی. بھائی اللہ نے کہاں کہا ہے کہ یہ اشاعت اسلام پہ لگا دو؟ مرزا صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے. اللہ نے ڈالا یعنی قرآن حدیث میں تو نہیں ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. قرآن حدیث میں تو نہیں نا، اللہ نے ڈالا. تو بس مرزا صاحب نے پھر نئی شریعت گھڑی نا. بس اللہ نے ہاں اللہ نے ڈالا نا. مرزا صاحب نے یہ کہا تو مرزا صاحب نے نئی شریعت گھڑی ہے. اور یار
अच्छा یہ کون سا اللہ ہے جب مرزا قادیانی کا جو ایک طرف کہتا ہے حرام ہے، دوسری طرف کہتا ہے جب مجھے دے دو؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ناپاک مال قبول نہیں کرتا، دوسری طرف کہتا ہے نہیں نہیں مجھے دے دو۔ جب حضرت عمر نے تراویح یہ شیطان تھا جب نبی حضرت صاحب، عمر یہ نے شیطان تھا جو مرزا غلام قادیانی کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا چلے آپ تھا مانتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف تھے۔ آپ مانتے رہے جب حضرت عمر نے نماز ہم کیوں تراویح مانتے رہے؟ آپ نے خود مانا ہے جب کہ اللہ نے ڈالا ہے مرزا صاحب کے دل میں، آپ نے نہیں کہا؟ جب حضرت عمر نے نماز تراویح رمضان میں شروع کی، یہ پہلے نہیں ہاں ہن نماز تراویح نو شروع ہو یہ جاؤ، پہلے نہیں تھی، اور نماز تراویح پہلے تھی یہ باقاعدہ انا للہ و انا الیہ نماز کیا پہلے یہ تھا کہ نماز تراویح کی جماعت حرام ہے؟ ادھر تو ہے حرام ہے۔ نہیں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نئی چیز نئی، اور یہ قرآن کا اگر حرام ہوتی تو پھر اس کو حلال قرار دیتے، پھر آپ کہتے میں تو اس کا سوال پوچھ رہا ہوں، اگر حرام نہ ہوتی یہ ہم پوچھتے ہی نہ آپ سے۔ نہیں یہ اور سینیریو ہے، یہ اور ہم تو تب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری بات سنیے۔ آپ بات آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے یا نہیں ماننی، بس یہ بتا دیں۔ میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے ماننی ہے یا نہیں ماننی؟ بالکل مانتے ہیں ہم۔ اب میری بات سنیے، بات یہ ہے کہ تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتا، اب تو میں 4 ارب ڈالیں مرزا صاحب میری پہ۔ بات سنیے، میری بات سنیے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں مختصر بھائی یا تو فیصلہ کر لینا میں فیصلہ کہ کر رہا آپ ہوں نے نا۔ اللہ تعالیٰ کی اور میری اللہ کے بات رسول سنیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور کو یار رد میری کرنا بات ہے سنیے نا۔ اور مرزا صاحب کی ماننی ہے، پھر آپ سنیے، قبیلے کریں۔ ایک منٹ اب رک جائیے، چپ کر جائیے، میں آپ کے بات بتاتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں بتانی، جب سینیریو او تبدیل ہو محترم جاتا ہے، سینیریو کے کچھ لگتے ہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب نے نئی شریعت گاڑ لی ہے کیونکہ سینیریو تبدیل ہو گیا ہے۔ نہیں اسی شریعت کے رہتے ہوئے اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں بتاتا ہوں، اسی شریعت کے رہتے ہیں، وہ شریعت تو آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ربا حرام ہے، میری بات سنیں نا، آج بھی قرآن وہی کہہ رہا ہے۔ میری بات سنیں، قرآن کی آیت یہ منسوخ ہو گئی ہے اب۔ اب میری بات سننی ہے کہ نہیں؟ 2 منٹ کے لیے چپ کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی بات سنیں، آپ سنیں کیا نا، سنیں بتائیں۔ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کیا مانتے ہیں، آپ بار بار پہیلیوں میں نہ ڈالیں بھائی، دیکھیں مرزا تو صاحب نے آپ کا قرآن اور حدیث مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا صاحب نے ادھر بھی کہا ہے، آپ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اپنے نفس کے واسطے اللہ تعالیٰ تو پھر مرزا صاحب نے کیوں کہا کہ یہ اشاعت اسلام کے لیے حلال ہے؟ سنیے انہوں نے فرمایا ہے کیونکہ حرمت اشیاء کی انسان کے لیے سنیے حرمت اشیاء، او مرزے نے کہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نہیں کرتا قبول، میری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حرام چیز کو قبول نہیں کرتا، مرزا کہتا ہے حرام جب اللہ کی طرف جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ یار میری بات سنیں، بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ سنیے، اچھا مجھے ایک بات بتائیں باجوہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام قبول نہیں کرتا، مرزا صاحب کہتے ہیں حرام جب اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، کس کی بات درست ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بات یہ ہے کہ کیا اب اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں تو پڑھیں، کیونکہ حرمت اشیاء، اسٹیٹمنٹ یہ ہے سنیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنیے ناپاک مال کو قبول نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، ناپاک مال اللہ کی طرف لوٹا دو تو پاک ہو جاتا ہے۔ میری بات سنیں ایک منٹ کے لیے، کس کی بات درست ہے؟ میری بات سنیں نا، پہلے آپ نے یہ میرے سے وعدہ آپ کی درست ہے، تو 2 منٹ پہ بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حرمت اشیاء کی، اب غور سے سنیں، حرمت اشیاء کی انسان کے لیے ہے، حرمت اشیاء جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پس سود اپنے نفس، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا قبول۔ میری بات تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ میں حرام نہیں قبول کرتا؟ اپنی بات سنیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ اس طرح لے لیجئے، بھائی سمجھ لیے، آپ کہتے ہیں صرف انسان کے لیے حرمت ہے، تو اگر انسان کے لیے اللہ کے لیے ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں فرما دیا کہ بھئی میں حرام نہیں قبول کرتا؟ میری بات سنیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح لے لیجئے کہ جیسے عورت کا، بس کرو ایک باجوہ صاحب، خدا کا خوف کرو، آپ لوگوں کو تو مر جانا چاہیے ویسے ہی، ڈوب کے مر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے مرزا قادیانی کا دفاع اور اس کے حرام حکم کا دفاع کر رہے ہو۔ یار میری بات کچھ شرم آتی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ ضیاء بھائی شرم ہمیں آنی چاہیے۔ نہیں آپ کو شرم ضیاء آتی بھائی ہے؟ اینو پوچھو
नहीं ज़ियाद भाई, शर्म हमें आनी चाहिए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं उनको आनी चाहिए। आपको जो अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का खिलाफ जाके खड़े हो गए, नहीं हमने नहीं मानना, हमने वो मानना जो मिर्जे ने बताया। आप जो हैं सारे एक किश्ती हैं पत्थर सिर के, बताइए क्यों है इख्तिलाफ? ज़ियाद भाई ये तो इतना आपको अगर हिदायत है एक मिनट कोई नहीं बचना। नहीं बाजवा एक मिनट यार, आपको मेरा एक इतनी सवाल हिदायत बाजवा। आ गई है अच्छा, तो बाजवा, आप एक सारे बात एक तो सुन पेज लो। पे क्यों नहीं है फिर? चलो। चले जी, ये अंडरस्टैंडिंग है। चले ये हो गया जी, इसका ये पता चल गया सबको सूद के बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। अगली बात करते हैं। लो नहीं, जी, अगली बात, ज़नाकार टाइम जो काफी हो औरत गया है, जो ज़ना करवाती है, उस औरत की ज़नाकारी की कमाई को मिर्जा साहब कहते हैं शाते सलाम में दे दो। ये किधर लिखा हुआ है? मेरी बात सुने, ये हाँ इस जी। बात के ऊपर कोई 3 घंटे बहस हुई है, 3 घंटे। वो शादी वाला वाकया ठीक है, हो गई। जिसमें बारात आ रही थी और बारात के लिए वो ओ उनके छोड़ दें बराज साहब, उधर तो आपने कंजरी के नहीं, लिए टेंट बिछाने को भी जायज करार दे दिया था। मेरी बात और सुनिए, मिर्जा साहब ने कंजरी के नाचने के लिए टेंट भेज दिया, कहता है ठीक किया है। मेरी बात सुनिए, आपका तो ये हाल है। मेरी ये बात बताएं, जो कंचनी की आप जो हरामकारी है, मेरी की बात सुनिए। कमाई है, ज़नाकारी की कमाई, पहले मेरी बात उसको शाते इस्लाम में लगा देना जायज है? ये किधर लिखा हुआ है इस्लाम में? मुझे एक बात सुनिए ना, मेरी एक बात सुनिए। आप जो हैं कौन से फिरके से आपका ताल्लुक है, बताइए। बताओ ना क्या कौन से फिरके से आपका ताल्लुक है? वाह मरज़इयो, वाह मरज़इयो, कोई अपना दिमाग ना बंद कर देना ना। जाके ना यकीन करो, लोग के मर जाओ तुसी ऐसे कुफर नु जफ्फा पाया तुसी जिहदा कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जवाब नहीं है। तो हाल दा जवाब ना है, तू अपना फिरका दस। नहीं बात जमात चुक के ले जाओ, लाहौर ले जाओ इन्हें कोई। मेरा एक सवाल है बाजवा। फतले आपको बता दो, ऐसे चौधरी साहब बैठे ने, उन्होंने गल कर लेने दो, माइक बंद कर लियो, हुन माइक चुप कर, माइक आपको क्या पता ਤੁਹਾਡਾ? नहीं मैं भी आपको फतावा हां बस कर, बंद कर दे माइक। और बाजवा, लोग बैठे ने, उन्होंने गल कर लेने दे। अब क्या पता अब आपके बुजुर्गों के ऊपर बात आई है तो आप बंद कर दे हैं। बाजवा मेरा एक सवाल है यार, दुनिया तेरी मैं ਉਂਝ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ जी ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸ਼ਾਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦੀ ਕਮਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਰਸੂਲullah ਔਰ ਚੁਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਚਲੂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ 99% ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ 71 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, बताइए। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦਾ। नहीं सलमान साहब नहीं, दो सजदों के दरमियान की दुआ सुना दो। चलो ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ 10 सुना, फिर मैं मान जाएगा तेनू आंदी है, मेरी गलती दूर हो जाएगी। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। नहीं मेरी गलती भी दूर हो जाएगी ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। दो सजदों के दरमियान की दुआ सुनाओ, फिर उसका तर्जुमा सुनाओ। चलो शाबाश, जल्दी करो। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा यार मैं तो किसी ने इल्जाम लाया ही नहीं। नहीं आपको क्या पता? यार 71 बंदे बैठे, किसी ने पूछ ला, मैं अफजल साहब मैं इल्जाम लाया, मैं सवाल किया या इल्जाम लाया? टैक्सी टुक्सी चला के ट्रक चला के तो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਤਹਿਯਾਤ ਲਿल्लाह ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ओ यार तेनू मैं जेड़ा सवाल सलमान दो लफ्ज का तर्जुमा था। अत्ताया तो नहीं होता यार, अत्ताया तो नहीं होता, पढ़ना तुम लोगों को आता है, एक लफ्ज नहीं है, अत्ताया तो होता है। ओए
पढ़ना तुम लोग को आता कख नहीं है, बैठे हो इधर प्रोफेसर बन के। तो शैतान आदमी जो माइक बंद करो, चोर साहब आए हैं उनको बात करने दो, उनको बात करनी, माइक बंद करो। मुझे जरा इसका पता है बड़ा। ओ बैठ जाता और यार तुम लोगों को नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं, वो खुदा का तेनू ज़ियाद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ दो लाख के दरूद शरीफ पढ़ाई वो भी गलत, ਹੁਣ आता जा तो। और यार मेरी बात बंद कर, मैं चोर साहब गल कर लेंगे। दो सजदा चोर साहब जी थोड़ा सा आपका टाइम है अब, कसम है ओ बंद कर ले, साह ले ला, बंद कर ला, चुप कर जा। अस्सलाम वालेकुम ऐसे चौधरी भाई, मौजूद हो? ए हाल है मरज़इयां दा, अल्लाह माफ करे। सही मलंग बनाए ने, सही चोर साहब ने ना रखा मलंग ने, सही इन्हां नूं मिर्जे ने मलंग बनाया होया। ज़िया भाई यार 4 अंदाजा घंटे हो चले ने, अल्लाह का हुक्म वाज़े है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़े है, उसके बावजूद नहीं, मिर्जे ने चूंकि कह दिया है तो अब हमने उसी को सिर देना है बस। ज़िया भाई ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਹੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ। हट धर्मी ढिटाई की इंतहा है कि सारा दिन ये बढ़ के मारना। हम तो कुरान से बात करते हैं, हम तो हदीस की मानते हैं, कुरान हदीस की मानते हैं, तो जो वाज़े फरमान अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा सामने रख दियो, नहीं बनना इन्होंने। यही तो बात है कि हम कहते हैं इन लोगों से कुरान हदीस से बात करनी नहीं चाहिए। ये तौहीन करते हैं कुरान की भी हदीस की भी। अब ये कम तौहीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने है, कहता नहीं मैंने मिर्जे के फरमान को मानना है, उसकी जो तवीले शवीले करके। मैंने इसलिए ज़िया भाई ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਤਵੀਲ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੀਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਿੰਮਤ ਆ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜੂ ਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ।